إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ آج 8 اکتوبر 2016 اور ہفتے کا دن ہے. الحمدللہ محرم الحرام 1438 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. آج 6 اور 7 محرم الحرام 1438 ہجری کی درمیانی رات ہے. آج ہم محرم الحرام سے ریلیٹڈ انشاءاللہ کوئی اس اعتبار سے کوسچن آنسر کو انٹرٹین نہیں کریں گے. اس کے لیے اگلی نشست رکھی ہے صرف محرم سے ریلیٹڈ سوالات کے لیے. لہٰذا محرم سے متعلق یا سنی شیعہ کنفلکٹ سے متعلق آج کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات بھائیو، آج 8 اکتوبر ہے اور بینگ پاکستانی آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 11 سال پہلے 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کی بلکہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کا سب سے بڑا زلزلہ آیا تھا، جس میں تقریباً 1 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے تھے 8 اکتوبر 2005 کو. اور مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ ہم لوگ سحری کر کے نماز فجر اشراق پڑھنے کے بعد سوئے ہوئے تھے، گھر میں ہی تھے. ہمیں سیٹرڈے کا دن تھا، غالباً چھٹی کا دن تھا. اور حالانکہ میں جہلم شہر میں تھا، اس کے باوجود اتنے شدید زلزلے تھے کہ جھٹکے تھے کہ نیند سے اٹھ گئے اور لگ رہا تھا کہ آج شاید جو ہے وہ آخری دن ہے. یہ حالات تھے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے ناردرن ایریاز میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے. اور اس قسم کے جتنے واقعات ہوتے ہیں بیسیکلی ایک میسو لیول کے اوپر جب ڈیتھ کے ایشوز آتے ہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے عبرت ہوتی ہے. ایک گھر کے اندر ایک شخص کا مر جانا ایک گھر یا ایک محلے کے لیے عبرت ہے. اسی طریقے سے ایک محلے میں 8-10 لوگوں کا اچانک اکٹھا کسی ایکسیڈنٹ میں مر جانا ایک شہر کے لیے عبرت ہے. ایک شہر پر کوئی فتنہ آ جائے وہ ایک صوبے کے لیے ہے، اور ایک صوبے پر آ جائے وہ پورے ملک کے لیے. اور اگر ایک ملکی لیول کا کوئی اس طریقے سے ڈیتھ والا ایشو ہو پوری دنیا کے لیے عبرت ہے. اور اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی معصوم بچے مر گئے، ان کا کیا قصور تھا؟ تو میرے بھائی اگر آپ کیلکولیشن کر کے دیکھیں، روزانہ 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب لوگ لقمہ اجل بنتے ہیں ڈیتھ کی وجہ سے. ہر گھنٹے میں 6000 لوگ. اور ظاہر ہے کہ اگر 1.25 لاکھ ہیں تو ان میں سے سمجھ لیں 30 سے 40 ہزار کے قریب مسلمان ہوتے ہیں جو روزانہ 24 گھنٹے میں مرتے ہیں.
اب یہ چونکہ اسکیٹرڈ فارم میں مر رہے ہوتے ہیں اس لیے محسوس نہیں ہوتا، ورنہ روزانہ اتنے لوگ مرتے ہیں. وہ اچانک کہیں ایک جگہ زلزلہ آ گیا اور 1 لاکھ لوگ مر گئے تو لوگ پھر بڑے کہتے ہیں یار اتنے لوگ مر گئے، حالانکہ اتنے لوگ روزانہ مر رہے ہوتے ہیں. اور جو اس طرح کی موت آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت ہوتی ہے باقی دنیا کے لیے کہ اپنی موت کی وہ تیاری کر لیں، کیونکہ مرنا تو سب نہیں ہے. چاہے کوئی ایئر کریش میں مرے، چاہے کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے، چاہے وہ کسی شیر کے منہ میں جا کر مرے، چاہے وہ کسی لا علاج مرض میں کینسر میں مبتلا ہو کر مرے، ہر شخص کو موت تو آنی ہے. یہ تو اٹل حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس سے کسی کا انکار ہے ہی نہیں ہے. یعنی جو ایتھیسٹ ہے، ویسے ہم لفظ ایتھیسٹ بولتے ہیں، اس کی ٹرو پروننسیشن ہے ایتھیسٹ، جو دہریہ ہیں، منکرین خدا ہیں، اب وہ بھی موت سے انکاری نہیں ہے. اور موت ایک اتنی بڑی تلوار ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ پرپز آف لائف کو تلاش کرے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اچھا، اس سے ہی ایک چھوٹے لیول کی چیز جو سورہ سجدہ میں کہا گیا نا، ہم دنیا کی زندگی میں ان کو تکالیف دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں، وہ دنیا کی زندگی کی تکالیف ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، نعمتوں کے چھن جانے سے، پھر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہوگی. اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے جو ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں علیہم السلام، لیکن ان پر بھی آپ دیکھیں کتنی آزمائشیں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش ہر شخص کے لیے ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے. اب مجھے پچھلے تقریباً یہ اب تیسرا ہفتہ اس آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے لیے بڑی آزمائشوں میں سے یہ آزمائش ہے کہ میری آنکھیں خراب ہو جائیں. یعنی اس کے عوض اگر میرے پاؤں میں موچ آ جاتی، میرے ہاتھ میں کوئی تکلیف ہوتی، میری کمر میں درد نکل آتی، یا اس طرح کا کوئی ایشو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا، وہ میرے لیے اتنا تکلیف دہ نہیں تھا، اور وہ کئی دفعہ گزاری ہے. لیکن آنکھوں کی ڈسٹربنس کی وجہ سے جو انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی، پھر وہ شخص جس کا سارے معاملات اس کے ساتھ وابستہ ہوں، تو وہ اس کے لیے آزمائش اسی اعتبار سے ہوگی جس کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ چیز. اب کل سے تقریباً مجھے اب ریورسل ہونا شروع ہوا ہے، اور آشوب چشم جو بگڑ گیا تھا، اور اب حالت یہ ہے کہ میرا ویژن جو ہے نا وہ بڑا ڈسٹرب ہے، چونکہ آنکھیں اندر سے سوجی ہوئی ہیں، ان کا سرخ پن تو ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ سوجنے کی وجہ سے جو ہے وہ فوکس آنکھوں کا صحیح نہیں ہے، اور بڑی مشکل سے مجھے یعنی دھندلی ہر چیز نظر آتی ہے. اس لیے درس قرآن والا معاملہ بھی آج نہیں کیا، میں اتنی آسانی کے ساتھ چیزیں پڑھ نہیں سکتا ہوں. تو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ جب آتی ہے، پھر انسان کو اس نعمت کی قدر آتی ہے. جب تک انسان اس تکلیف سے نہ گزرے اس وقت تک انسان کو کبھی اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا. بہرحال یہ تو چیز شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ہر شخص کو ڈالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اگر آزمائش میں مبتلا کرے تو صبر و استقامت بھی عطا فرمائے. آمین. آج بھی انشاءاللہ ہم اوپن کوسچن آنسر سیشن کریں گے، اور میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اب چونکہ محرم کا مہینہ ہے، ظاہر ہے محرم کے اعتبار سے ڈسکشنز کافی زیادہ ہو رہی ہیں، اس پہ تو گھنٹوں بھی کوسچن آنسر سیشن کیے جائیں کم ہے، لیکن آج کا دن میں نے اس لیے مخصوص نہیں کیا کہ ہم محرم سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن آنسر سیشن کریں. اس کے لیے اگلا ہفتہ ہم نے انشاءاللہ مخصوص کیا. امید ہے اس وقت تک میرے معاملات یا آنکھوں والے بھی کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اگلی ویڈیو بھی ہم اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی لے کے آئیں گے، مسئلہ نمبر 110 جے کے عنوان سے. آج کی جو کوسچن آنسر سیشن ہے یہ 110 آئی ہوگا، 9th نشست ہے کوسچن آنسر سیشن کی. اگلی انشاءاللہ 10th ہوگی اور محرم سے ریلیٹڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی 15 اکتوبر کو 2016. تو اس لیے آج ہم محرم سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن اس کو میں نہیں لوں گا، ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے ایک پنڈورا باکس، ہر سوال کے پیچھے ہر سوال کے اندر ایک جن چھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پھر کھل جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوسچن کو ایڈریس کیا جائے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آخری درجے تک کانسیپٹ کلیئر کیا جائے کسی بندے کا. اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان ڈیپتھ ڈسکشن کی جائے کسی بھی ٹاپک کے اوپر. تو
اس حوالے سے ایک کوشچن آج کل کافی مارکیٹ کے اندر ہے، میں اس کو پہلے ایڈریس کر دیتا ہوں۔ عموماً لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ اب محرم کا مہینہ بھی ہے، اس مہینے میں بھی کئی لوگ جو ہیں وہ نظر نیاز وغیرہ معاملہ کرتے ہیں، پکا کے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں، شہدائے کربلا کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، اور میرا ویسے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر 74 ریکارڈڈ موجود ہے ایصال ثواب اور اس سے متعلق۔ اس میں نے اپنا موقف کلیئر کیا ہے کہ جو بھی کھانا اللہ کے نام پر پکایا جائے گا یا کوئی جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا، چاہے وہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے ہو، چاہے کسی میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے، اس سے قطع نظر اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن وہ کھانا فی نفسی ہی حلال ہوگا۔ کھانے کو حرام کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام کے اوپر ہو۔ ایصال ثواب چونکہ یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس میں جو اختلافات ہیں وہ بہت مائنیوٹ لیول کے ہیں۔ میت کی طرف سے صدقے کے سب لوگ قائل ہیں، اور ایون اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے محدث سید داؤد راز رحمہ اللہ، انہوں نے جو صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے تفہیم البخاری، اس میں انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفات والا چیپٹر ہے کتاب المغازی باب کے اندر صحیح بخاری میں، اس میں جو انہوں نے حدیث ہے ایک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روح ہے وہ میری گود میں پرواز کر گئی۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ 4000 کچھ نمبر ہے اس کا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں والا پمفلٹ لے کے ہیں، اس پہ میں نے اس کا نمبر بھی حدیث کا لکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر ایک پورا چیپٹر امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھا ہے، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے۔ کتاب المغازی جو مین چیپٹر ہے اس کے اندر، اور اس میں تقریباً 60 کے قریب احادیث ہیں۔ میں نے اس کا پورا تعارف مسئلہ حیات النبی کے اندر بھی کروایا تھا، مسئلہ نمبر 5 میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ جو حدیث ہیں صحیح بخاری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4459 ہے۔ 4460 نمبر حدیث تو ہم نے پمفلٹ پہ لکھی ہے، مجھے اتنا یاد تھا کہ اس سے ایک نمبر پہلے ہے وہ حدیث۔ 4459 445 نمبر حدیث 59 صحیح بخاری 4459 کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے وصیت نہیں فرمائی تھی، یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے باپ ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا، یعنی اگر کسی کو پتا ہوتا تو سیدہ عائشہ کو پتا ہوتا۔ لہٰذا اہل سنت کی طرف سے اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی بنایا تو وہ بھی بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کی طرف سے جو دعویٰ ہے کہ سیدنا علی کو وصی بنایا ہے، دونوں کے دعوے غلط ہیں۔ یہ صحابہ کے اجماع نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کو چنا تھا۔ تو میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 55B وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک.com پہ۔ بل صحیح بخاری میں 4459 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی۔ اب اس کی تشریح کسی بریلوی دیوبندی یا شیعہ کی نہیں، اہل حدیث کے سب سے بڑے بزرگ انڈیا پاکستان میں، جن کی تفہیم البخاری 8 جلدوں پر انٹرنیشنل نمبرنگ والی چل رہی ہے، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی، سید داؤد راز رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں بہت بڑا بلنڈر کیا ہے ایز فار ایز اہل حدیث آر کنسرنڈ۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے، اور اس کے بعد کئی اہل حدیث مجھ سے ناراض ہوئے۔ میں نے کہا یار مجھ سے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس بزرگ بابے نے، اگر میں ابن تیمیہ کی غلطیاں بتاتا ہوں تو مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، بھئی آپ ابن تیمیہ سے ناراض ہوں،
اگر داؤد راز نے کوئی غلط بات لکھی ہے تو اس سے ناراض ہو، مجھ سے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ مجھ سے تو تب ناراض ہوں جب میں نے ان کے منہ میں کوئی گن پوائنٹ پہ ان سے کوئی چیز لکھوائی ہو. تو انہوں نے اس کے نیچے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1036 ہجری، جن کو مجدد الف ثانی بھی لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ ریگولرلی سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز دیا کرتا تھا. اللہ کے نام کی نیاز ان کے ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کیا کرتا تھا میت کی طرف سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. یہ ان کا قول ہے، ہم تو ان چیزوں کو نہیں مانتے. ظاہر ہے کہ وہ جتنے بندے ہیں اتنے منہ اتنی باتیں. بہرحال چونکہ داؤد راز صاحب نے لکھا اور اس سے انہوں نے حجت پکڑی ہے، تو اہل حدیث کے لیے تو علماء فکری ہے خصوصاً یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے ارشاد فرمایا کہ تم فاطمہ، حسن، حسین اور علی کی طرف سے نیاز کرتے ہو، تو تمہیں تو چاہیے کہ تم ان ہستیوں کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ جو پنج تن پاک کا کانسیپٹ ہے، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عائشہ کی طرف سے بھی نظر و نیاز کیا کرو، کیونکہ میری وفات اس کی گود میں ہوئی ہے. تو یہ وہ وفات گود میں اس کی یہ شرح کر رہے ہیں جناب داؤد راز صاحب، آپ دیکھ لیں. یعنی ان لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ یار آپ احادیث کی شرح میں بزرگ بابوں کے واقعات لکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی دن مخصوص نہ کیا جائے اور ویسے نظر و نیاز دلا دی جائے کسی بھی مرے ہوئے بندے کی، اس کی روح کو ایصال ثواب کے لیے، اور کھانا تقسیم کر دیا جائے، تو اس پہ سب کا اتفاق ہے. اب یہ پتہ نہیں سب کون ہے، ان کے زمانے میں ہیں یا آج کل کے لوگ ہیں، کس کا اتفاق ہے، کہاں پہ ہوا، کس بند کمرے میں اتفاق ہوا. تو بہرحال یہ میں نے حوالہ آج ایک اور جو ہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں، وہ اگلے دن وہ بھائی ایک امریکہ سے اسپیشل ملنے کے لیے آئے، تو وہ ان کو یہ پتا تھا کہ جیلم میں رہتے ہیں جی انجینئر صاحب. تو وہ جیلم میں جناب گاڑی لے کے آئے، تو انہوں نے کسی ایک رینڈملی دکان سے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ کی دنیا کے سلطان انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملنا ہے. اچھا اب ظاہر نیٹ تو بندے ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے کہا جی جناب سیدھا وہ اکیڈمی کا ایڈریس انہوں نے ادھر بھیج دیا. بائی چانس میں بھی بیماری کی وجہ سے گھر ہی تھا، عثمان بھائی نے مجھے فون کیا، تو وہ انہوں نے تو بتایا کہ اسلام آباد میں، کہتے ہیں ہم ادھر جا کے ملیں گے. بہرحال شکر ہے میں ادھر ہی تھا، ملاقات ہوئی اور الحمدللہ انہوں نے بڑی محبت فرمائی. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے تو آپ اب یہاں تو کتنے 50 60 70 80 100 کے قریب لوگ سن لیتے ہیں، لیکن نیٹ پہ یہی گفتگو جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں تک پہنچتی ہے، بلکہ سیکنڈز میں پہنچتی ہے. یہ تو اتنا بڑا ایک ایکسپلوژن ہے انٹرنیٹ کی دنیا. جہاں اس کے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں وہاں پہ پازیٹیو بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. صحیح بخاری تفہیم البخاری کھولیں. قاسم بھائی نے تو آج ہی جا کے کھول دینی ہے، نال ایک میسج بنا چھڑنا ہے انہوں نے. 4459 4459 نمبر حدیث میں نے آپ کو بتا دی. اس کی شرح آپ داؤد راز صاحب کی پڑھ لیں. اس کے بعد داؤد راز صاحب کو جو کچھ آپ نے تحفے نوازنے ہیں وہ نوازیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ جو موقف ہے تو اجتہادی خطاب پہ مبنی ہے. اس کی آدھی بات تو درست ہے کہ کھانا تو بہرحال حلال ہی رہے گا. لہٰذا اس موقع پر اگر کوئی لے کے آتا ہے نظر نیاز، آپ اس سے پوچھ لیں کہ کس کے نام کا ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کا ہے اور ایصال ثواب کے لیے، تو ایصال ثواب کے اوپر اختلاف ضرور ہو سکتا ہے. میت کی طرف سے صدقہ کہ کس کا پہنچتا ہے کس کا نہیں پہنچتا. میت کے صدقے پہ تو اجماع ہے امت کا، اور اکثریت کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی کسی کی طرف سے کر سکتا ہے صدقہ. تو وہ بہرحال کھانا جب تک غیر اللہ کے نام کا نہیں ہوگا وہ حلال ہی ہوگا. عموماً یہ حلیم وغیرہ بھی پکا کر بانٹی جاتی ہے ان دنوں کے اندر. تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی پھینک دیں، رزق ضائع کرنے کو دل نہیں کرتا. تو نہ ضائع کریں، آپ بس جو لے کے آ رہا ہے اس سے پوچھ لیں. اگر وہ کہ اللہ کے نام کی ہے تو لے لیں، اور اگر کہ وہ کسی اور کے نام کی ہے تو اس کو کہ میرے بھائی یہ مسلمانوں کا گھر ہے، یہاں پہ صرف اللہ کے نام کی نیاز لی جاتی ہے، تو آپ مہربانی کر کے یہ لے جائیں. واپس کریں اس کو، بجائے لے کے اس کا منہ رکھنے کے لیے لے کے تو اوپر آپ جانوروں کو ڈالیں. اس کو بھی یہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں تاکہ لوگوں کی بت پرستی ٹوٹے. اور بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، دنیا میں کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہو سکتی ہے. یہ سب کا سب چکر جو ہے وہ چل رہا تھا ایصال ثواب کے نام پہ، چاہے 11ویں ہو، چاہے تیجا ہو، 40واں ہو. اس معاملے میں ہمیں ضرور اختلاف ہے، لیکن ایز فار ایز رزق از کنسرنڈ، رزق حلال ہی رہے گا، وہ حرام نہیں ہو سکتا.
مسئلہ نمبر 74 میں نے ڈیٹیل سے بتائی یہ بات. اچھا یہ حلیم نام کے اوپر بھی بڑی بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی حلیم تو اللہ کا نام ہے تو یہ تو نام ہی جو ہے نا نہیں رکھنا چاہیے. یہ زیادہ تر مسئلہ اٹھایا ہوا ہے یہ دعوت اسلامی والوں نے, یہ سبز پگڑیوں والے جو ہے نا ہمارے بھائی بریلوی مقبہ فکر والے, تو وہ اس کو کھیچڑا بولتے ہیں اور کہتے ہیں جی حلیم تو دیکھیں اللہ کا نام ہے. میرے بھائیو اللہ کا تو نام حلیم ہے ہی نہیں ہے, اللہ کا نام ہے الحلیم, دی حلیم, حلم فرمانے والا, برداشت کرنے والا, یہ اللہ کا نام ہی نہیں. رحمان اللہ کا نام نہیں ہے, الرحمن یہ اللہ کا نام. رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, عربی میں رحمان کہتے ہیں رحم کرنے والے کو. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے رحمان اور رحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں کہا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. حالانکہ رؤوف الرحیم کس کا نام ہے؟ اللہ کا, لیکن وہ ہے الرؤوف الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ الرحمن الرحیم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رؤوف اور رحیم, اور اللہ ہے الرؤوف الرحیم. یہ فرق سمجھے. لہذا حلیم اگر کوئی بولتا ہے تو وہ اللہ کا نام نہیں بول رہا, الحلیم تو کوئی بھی نہیں کہتا اسے. اور یہ بھی خیر نام بگڑا, نام اسی طرح ہی بگڑتے ہیں. یہ لفظ بیسیکلی تو تھا یہ لحیم تھا. لحم عربی میں کہتے ہیں گوشت کو, اور اسی کو آپ سمجھ لیں ایک کھینچا جائے اگر, جیسے رحم سے رحیم, بہت زیادہ بار بار رحم کرنے والا, لحم سے لحیم بنا کے انہوں نے لحیم یعنی بہت زیادہ گوشت جس کے اندر ہے, وہ لحیم کہنا شاید مشکل تھا تو حلیم بن گیا. تو حلیم بھی اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے. یہ اکثر آج کل یہ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, لہٰذا میں نے اس کو اس کے ساتھ ہی ایڈریس کر رہے. لو جی 20 منٹ تو میں 22 منٹ لے لے جائے ہوں, اگے تسی کے سوال کرنے نے. ہاں وہ دلیم بھی کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں. ہاں جی, تو بہرحال جو بھی لفظ ہے اس وقت جو اسٹیبلش لفظ ہے, چاہے دلیم کو یوز کرے, حلیم یوز کرے, کیچڑا یوز کرے, بہرحال وہ اللہ کا کئی معاملہ اس میں گستاخی والا, کوئی شرک والا معاملہ نہیں آتا, کوئی گناہ والا معاملہ نہیں آتا. سمپل از دیٹ. جی ڈاکٹر صاحب سوال یہ کہ آگے آپ زلزلے کا ذکر کر رہے تھے, تو مولانا طارق جبریل نے کہا تھا کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے جتنے لوگ اس زلزلے میں مارے گئے ہیں نا, جی جی اللہ قیامت تک ان کے فائل نہیں کھولے گا, وہ بخش دیے گئے سارے. جی آپ ان کی اس بات سے کس حد تک جی آپ کو تو سوال کرتے ہوئے خود ہی خیال کرنا چاہیے تھا کہ محرم کے دنوں میں مجھ سے کوئی سخت بات نہ نکلوائیں کہ بھائی جنہوں نے یہ کہا ہے ان سے دلیل پوچھیں جا کے انہوں نے کس آیت اور حدیث کے تحت بیان کیا. میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں کہ طارق جمیل صاحب کیا بیان کر کے چلے گئے, یا توصیف راشدی صاحب نے کیا کہہ دیا, یا الیاس گھمن صاحب نے کیا کہہ دیا, یا جو ہے وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے کچھ کہہ دیا. میں تو کسی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں میرے بھائی. جو بات کرتا ہے اسی سے ہی پوچھیں, انہی کے ماننے والوں سے پوچھیں. اور اگر بغیر ریفرنس کے وہ بات کر رہے ہیں تو آپ اس کی بات سنتے ہی نا, جس کان سے سن رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, اسی سے ہی باہر نکال دیا کریں, دوسری طرف سے نہ نکالا کریں تاکہ کوئی 2-4 باتیں دماغ میں رہ نہ جائیں. جب بغیر ریفرنس کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا کوئی بھی, تو اس کو سنی انسنی کر دیا کریں. تو یہ آخرت کے معاملات ہیں کہ فائل بند ہے, کھلی ہوئی ہے. اسی طریقے سے یہ کہنا جو رمضان میں مر گیا یا شب جمعہ میں مر گیا اب اس کی فائل بند ہو گئی, میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور یہ وہی فیصلہ فرمانے والا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا کرے گا. کسی کو گارنٹی دینے کی کسی حوالے سے ضرورت نہیں ہے, اور اپنے ہاتھ میں آخرت کے معاملات تو لینے نہیں چاہیے. یعنی ہم صرف دنیا میں کسی خاص حد تک کتاب و سنت کے دائرے میں کسی بات کا حکم لگا سکتے ہیں. آخرت کا معاملہ پیورلی اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. آپ کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتے. بڑے سے بڑے مجرم کو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے, بڑے سے بڑے نیکوکار کو پکڑ سکتا ہے. لہٰذا ہم سے یہ محرم کا مہینہ ہے, مجھ سے یزید کے بارے میں پوچھتے ہیں, معاویہ کے بارے میں پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور باقی لوگوں کے بارے میں. تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے معاملات آخرت کے ساتھ جو معاملات تعلق ہیں وہ ہم دنیا میں کیسے ڈیسیژن کر سکتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے, میں نے تو کبھی نہیں کہا یزید دوست کی ہے, میں نے کبھی نہیں کہا کہ یزید جو ہے وہ لعنتی ہے, یہ میں نے کبھی الفاظ بولے ہی نہیں ہیں. ہم تو ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, باقی اللہ کے سپرد کرتے ہیں معاملہ. اور وہ بھی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ امت 2 لخت ہو گئی ہے,
اور ایشوز اس طریقے سے اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اس لیے بات کرنی پڑتی ہے. ادروائز آخرت کے معاملے میں میرے بھائی اور طارق جمیل صاحب، مطلب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، یقین کریں دل سے. میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا سبب وہ بنے ہیں طارق جمیل صاحب. ان کے اصلاحی بیانات جھوٹ اور سچ پر جو مبنی ہوتے ہیں، قصے کہانیاں بھی ہوتی ہیں، آیات بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ان کے ساتھ کمزوری اٹیچ ہے نا بہت بڑی، کہ وہ واقعات، قصے کہانیاں بغیر دلیل کے اور مردود قسم کی روایتیں بیان کرتے ہیں. اور ظاہر ان کا بھی ایسا قصور نہیں، وہ جن بزرگ بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں انہوں نے بھی یہی کچھ ہی لکھا ہوا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی. ہم دعائی کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کتاب و سنت سے صحیح باتیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن گل ہوئی ہے کہ پھر صحیح گل کرن گے تو بڑی کوڑی ہوئے گی جے، کسے کہانی بڑی میٹھے ہوندے نے، پھر مٹھاس ختم ہو جائے گی. وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میری بہن مجھے ایک دن کہنے لگی کہ تمہاری باتیں تو ساری ٹھیک ہیں لیکن دین کی مٹھاس ختم ہو گئی ہے. مٹھاس تو ختم ہو جائے گی، سیدھی سی بات ہے میرے بھائی. دین کی جو مٹھاس ہمیں بچپن سے گھوٹ کے پلا دی گئی اور انجیکشن لگا دیا گیا، وہ تو ساری مٹھاس پھر ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ زہر ہمیں پلایا گیا نا. تو اب ہمیں کوئی صحیح بات بتائے گا تو ہمیں وہ تو زہر کڑوی لگے گی. سیدھی سی بات ہے. ہمیں جو دین سکھایا گیا تھا وہ تو کچھ اور تھا، اب جب ہم اس کے خلاف سنتے ہیں تو ہمیں وہ کڑوا ہی لگتا ہے. تو مٹھاس تو واقعی دین کی ختم ہو جائے گی. اب ایک بندہ بچپن سے جو ہے وہ 11ویں کر رہا تھا، ہر مہینے وہ پیسے جوڑتا تھا، اس کی 11ویں کے ساتھ ایک ایفیلیشن تھی. اب اس کو جناب 50 سال کی عمر میں جا کے پتہ چلا کہ یہ تو 11ویں جو ہے یہ تو انڈیا پاکستان کے اندر ایک شروع کی ہوئی بدعت ہے، اس کا تو قرآن و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس کی مٹھاس تو ختم ہوگی. وہ تو کتنا اپنے رشتہ داروں میں مشہور ہوگا جی، وہ 11ویں تے دیکھ دیں دینے. تو وہ اتنے معاشرے کا پھر جب اس کو سامنا کرنا پڑے گا، مٹھاس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے. اسی طریقے سے کسی بوڑھا شخص جس کی عمر 60 سال ہے، اس کے بچے نے اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے طریقے پر نماز پڑھنی شروع کر دی رفع الیدین سے، اس کی زندگی کی مٹھاس ختم ہو جائے گی. اس کے تو سارے جو ساتھ نمازی ہیں بوڑھے بوڑھے، وہ کہیں گے کہ جناب باؤ جی تواڈے منڈے نے کیا آخری ٹائم تے تانوں روگ لا چھڑیا، چنگے بھلے تسی تے مطلب ساڈے فرقے تسی تہاڈی اولاد اگوں خراب ہو گئی ہے. تو اس کی تو ظاہر مٹھاس ختم ہو جائے گی زندگی کی. حالانکہ وہ جو پہلے جتنی کڑواہٹ میں، گندگی میں اور گٹر میں وہ زندگی گزار رہا تھا، وہ اس کو مٹھاس سمجھتا تھا. تو وہ تو مٹھاس تو ختم ہوتی ہے جب آپ کے نظریات جو ہیں وہ آپ کا ٹیسٹ ہی غلط ڈیولپ کر دیا گیا، تو آپ کی تو مٹھاس ختم ہوگی نا. یہ تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو جس کو اگر مرنے سے ایک دن بھی پہلے پتہ چلا ہے نا کہ کتاب و سنت میں یہ بات لکھی ہے، وہ کہ سمعنا واطعنا، میں نے سنا اور مان لیا. صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم رضوان وعلیہم السلام، ان کا مرتبہ کیوں زیادہ ہے؟ ان کو جب بھی کوئی بات پتہ چلتی تھی فوراً سر تسلیم خم کر دیتے تھے. وہ اس چکر میں پڑتے ہی نہیں تھے کہ یار پہلے ہمارے ذہن میں کیا تھا، اب ہمیں یہ پتہ چلا یار یہ کیا ہو گیا، تو مٹھاس ختم ہو گئی. وہ نہیں کہتے تھے ٹھیک ہے. اب مٹھاس اسی بات میں ہے کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تو یہی تھی. میرا خیال ہے میں نے جتنی بات کر دی طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے. میں بس اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں. اور کسی کا سوال؟ جی یوسف بھائی. قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی پریزنٹ کیا جاتا ہے؟ کسی حدیث میں نہیں ہے جی قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی تشریف لاتے ہیں. یہ سب لوگوں کی چیمہ گوئیاں ہیں، ان کی منہ شگافیاں ہیں. میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 2 گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 7 مسئلہ حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ ریکارڈ کروا دیا ہے. اس حوالے سے جتنے بھی یہ لیم ایکسکیوزز پیش کرتے تھے اور جو دلائل یہ احادیث سے لا کے تو اس کی اپنی ذاتی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایک ایک چیز کا میں نے جواب دیا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور اپنی طرف سے جو ہے وہ شریعت کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر کے اندر آئیں گے. وہ سیدھے سیدھے الفاظ ہیں. صحیح بخاری میں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں جی ھذا کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں موجود ہے. بھئی یہ تو ایک طریق ہے نا صحیح بخاری میں. مسند احمد میں اس کا دوسرا طریق ہے، اس میں وہ شخص پوچھتا ہے فرشتوں سے ای الرجل، کس مرد کی بات کر رہے ہو. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ فرشتے کہتے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے، کون تھا یا کون ہے جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا. تو مؤمن کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہوا کہتا ہے, ہاذا نہیں کہتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے تو کہتا ہاذا محمد رسول اللہ, وہ کہتا ہوا. ایک غائب کا سیگا ہے. تو یہ بالکل انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جا الحق میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو آتا ہے نا کہ ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل, کہ وہ مردے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, تو مردے کو چاہیے نا کہ وہ فرشتوں سے پوچھے کہ کس مرد کی بات کر رہے ہو, وہ سامنے ہوتا ہے تو تبھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب تسی تو ہن فوت ہو گئے, تواڈے پچھلے نو دس رہے ہیں کہ مسند احمد موجود ہے, وہ مردہ پوچھدا ہے ای الرجل, کس مرد کی گل کر رہے ہو, تو وہ پھر فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم, وہ نہیں کہتے کہ یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے. پھر وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ. لہذا بریلویوں کا کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آئیں گے 100% جھوٹ ہے. دیوبندیوں کا کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جاتی ہے قبر میں, اور انہوں نے اب درمیان کا راستہ نکالا ہوا ہے نا, وہ ہر معاملے میں نا وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں. بریلوی بالکل ٹنا ٹن ہے, شیعہ بالکل ٹنا ٹن ہے, اہل حدیث بالکل ٹنا ٹن ہے, جو کچھ ہے. لیکن دیوبندیوں کا کوئی اس اعتبار سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر. اب انہوں نے درمیان والے کا جی تصویر دکھائی جاتی ہے, وہ وچوں ایک ٹھوک چڑھی ہے, شبیہ دکھائی جاتی ہے. یہ تبلیغی جماعت والوں کو بھی آپ اکثر سنیں گے, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں شبیہ دکھائی, تو کولو ایک ٹھوک دیتی کہ بھی تھوڑا سا بریلویوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں, تاکہ اگر کوئی اہل حدیث پوچھے تو کہ جی ہم تو قائل ہی نہیں ہے دیکھو جی, اور اگر کوئی بریلوی پوچھ لے تو اس کو کہ دیکھو نا اسی تو اہل حدیث مردود والا عقیدہ ہی نہیں رکھتے, اسی تو کہنا شبیہ دکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اٹھو مت دیکھو, ایسا درمیانی بات کرو تو تاکہ پتہ ہی نہ چلے. جیسے المحند المفند میں شیخ زکریا کاندلوی کے مرشد نے خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا ہے کہ قبروں سے فیض, ہم قبروں سے جو فیض لینا ہے اور بزرگان دین کے سینوں سے فیض لینا, تو ہم اس کے قائل ہیں, مگر اس طریقے سے نہیں جو عوام الناس کا طریقہ ہے, ہم اس طریقے سے قائل ہیں جو خواص کا طریقہ ہے. دیکھو کیسی پٹھی گل کر دیتی, تاکہ اگر کوئی آگے پوچھے کہ یار یہ کون سے تم قائل ہو, تو کہیں گے ہم تو عوام والے طریقے سے قائل ہی نہیں ہیں. اور اگر کوئی آگے کہ جناب آپ قائل کیوں نہیں ہو, کہیں گے دیکھیں جی ہم نے کہا نا ہم قائل ہیں, ہم نے انکار تو نہیں کیا. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ خواص کا طریقہ کون سا ہے, تو یہ تو نہیں بتاتے تھے. تو میں نے ان کے سارے بزرگوں کے قبر چاٹنے کے, قبر پرستی کے, قبروں سے مانگنے کے واقعات میں نے لکھ دیے. قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ سارے دیوبندیوں کے بزرگ بابوں کے میں نے ریفرنسز دیے, ریسرچ پیپر نمبر 6 ahlsunnatpak.com پہ. اس کے بعد یہ پورے ان کے دیوبندیوں میں کوہرام مچ گیا, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ہم کہتے ہیں آپ بتاؤ تم بریلویوں کو غلط کیوں کہتے ہو, تمہارے بزرگ تو 4 ہاتھ آگے تھے ان سے. تو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہ پتہ ہی نہ چلے جناب جی شبیہ دکھائی جاتی ہے بھائی. اچھا, جامعہ ترمذی میں پتہ کیا الفاظ ہے, اس میں ہے من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا, صحیح سند کے ساتھ. یہ میں نے مسئلہ حاضر ناظر میں یہ حدیث بھی بتائی ہے, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کون ہے, یہ الفاظ ہوتے ہیں. تو مختلف احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں. یہ تو اتنا بڑا ایک ٹروتھ تھا کہ اس پہ تو محدثین کو باب باندھنے چاہیے تھے کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک, بالکل جھوٹ ہے. اور میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے, اور میں نے بتایا کہ یہ اس عقیدہ, اس بدعت پہ مبنی عقیدہ جو شرک کی طرف لے جانے والا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی عقیدہ ہے حاضر و ناظر, اس کا بانی انڈیا پاکستان میں بریلوی اور دیوبندی اور چند اہل حدیثوں کے مشترکہ جو بابا جی ہیں, شاہ عبد الحق محدث دہلوی المتوفا 1052 ہجری, یہ وہ بابا ہے. 1052 ہجری میں فوت ہوا عبد الحق محدث دہلوی. اس سے پہلے دنیا میں حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے, اس نام سے کوئی ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا. یہ اس کا ڈیوائز کیا ہوا عقیدہ ہے, یہ اس نے انجیکشن لگایا, اور یہ پھر آگے چلنا شروع ہوا ہے. مسئلہ حاضر و ناظر دیکھ لیں, بڑی ڈیٹیل, مطلب میں ادھر 2 گھنٹے تو نہیں بول سکتا, آپ کو موٹا سا میں نے تعارف کروا دیا. ہاں جی, آپ علیم کہتے ہیں کہ عمرہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر حج جو ہے نا وہ زیادہ فرض ہو جاتا ہے, مطلب اصل تو فرض حج ہی ہے, تو اگر کوئی بندہ پہلے عمرے پہ چلا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے ضروری. بالکل جھوٹ ہے جی, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو ایسے لوگ ملے ہیں. ہمیں تو ایسے لوگ ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ نے حج عمرہ نہیں کیا تو آپ کا حج عمرہ ہی نہیں ہوتا. اس قسم کا جھوٹ بھی لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے. تو اڑے والا جھوٹ جڑا ہے پھر بھی چھوٹے لیول کا ہے کہ جی جو عمرہ کر لے تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے. بھائی یہ کسی حدیث میں نہیں ہے, کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے. میں نے حج اور عمرے کے اوپر ڈیٹیل سے 4 لیکچر دے دیے ہیں, قبر رسول کی حاضری بھی ہے اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسئلہ نمبر 54 A B C D 4.
تو اس میں نے یہ مسئلہ بھی بتایا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی جو عمرہ کر لے اب اس پہ لازمی حج فرض ہو گیا. عمرہ ایک نفلی عبادت ہے, اس کا حج کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. حج صرف اسی وقت فرض ہوگا جب آپ کے پاس حج کے لیے رقم موجود ہے, اور اتنی رقم موجود ہے کہ آپ پچھلے گھر والوں کو دے کے بھی جائیں کہ وہ پیچھے سے اپنے معاملات کو چلا سکیں. اب ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت تقریباً حج کا خرچہ جو ہے وہ 3 سے 3.5 لاکھ روپے ہے, عمرہ جو ہے تقریباً 1 لاکھ روپے ہے. تو ظاہر ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے, آپ وہ بیچارہ بھی اس کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے بھی نہ جائے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, ترغیب تو یہی دلانا چاہ رہے ہیں. اب جو وہ سعودی عرب پہ جو مصیبت ٹوٹی ہے, اور انہوں نے جو اب اتنا بڑا وہ ایک پلنٹی لگا دی ہے کہ جس نے ایک دفعہ عمرہ کر لیا ہے وہ جب دوبارہ جائے گا تو وہ اتنے پیسے فالتو دے گا, وہ تو 40-50 ہزار روپے وہ بھی بنتا ہے جی, 2000 ریال. ہاں تو یہ دیکھیں نا, آپ خام خواہ کا ایک مطلب معاملہ کر دیا بھی. یہ خود طرف سے شریعت سازی ہو رہی ہے جی انتظام کے نام پہ. باقی میں نے پچھلی دفعہ بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ اگر آپ سے انتظام نہیں چلتا تو آپ ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو چلا سکتے ہیں. آج آپ امریکہ کے حوالے کر دیں, 1 کروڑ بندے کا حج عمرے کا ارینجمنٹ وہ کر دیں گے آپ کو. تو اللہ کے بندو, اللہ نے آپ کو تیل دیا ہے, دولت دی ہے, اس کو یوٹیلائز کریں. اور اس کو مطلب یہ کہ لوگوں کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں اور ایک قسم کی قدغن لگا رہے ہیں جی, وہ 5 سال سے پہلے دوسرا حج نہیں کر سکتا. عمرہ اگر کسی نے کیا ہوا ہے تو جب وہ دوبارہ کرنے کے لیے آئے گا تو وہ یہ کرے گا. بھائی آپ سے اگر معاملات نہیں سیٹل ہو رہے, آپ شریعت سازی تو نہ کریں. یہ بالکل شریعت سازی ہو رہی ہے, کیونکہ حرمین میں جانے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا جو مسلمان ہے, جس کے پاس زیادہ راہ موجود ہے. تو وہ زیادہ راہ جس کے پاس ہے وہ اپنا ویزا لگوا سکتا ہے اور وہ وہاں پر جا سکتا ہے. تو میں تو بالکل اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر لیکچر بھی جو ہے وہ مسئلہ نمبر 151 ہے یا 152 میں نے ریکارڈ بھی کروا دیا ہے. حرمین کی خدمت کے حوالے سے سعودی عرب کے پازیٹیو پوائنٹس اور نیگیٹو پوائنٹس دونوں میں نے اس میں ایڈریس کرتی ہیں. تو یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے جی جس نے حج عمرہ کر لیا تو اب اس پہ حج فرض ہو گیا, نہیں. یا ماں باپ نے نہیں عمرہ کیا, بھائی ماں باپ پہ تب فرض ہوگا عمرہ, حج اس وقت فرض ہوگا جب ماں باپ کے پاس استطاعت ہوگی. اگر استطاعت آپ کے پاس ہے تو آپ پہ ہی فرض ہوا ہے. تو باقی یہ وہ ماں باپ نے بھی تو بہت ایکسپلائٹ کیا ہوا نا اولاد کو انڈیا پاکستان کے کلچر میں. تو وہ یہ ماں باپ نے زور لگا کے تو یہ سارا جھوٹ مچایا ہوا ہے پبلک کے اندر, خصوصاً ماؤں نے. اور یہ دودھ نہیں بخشاں گی تو یہ نہیں کریں گی تو وہ نہیں کریں گی. اور میں کہتا ہوں جی سب کانٹیننٹ کے کلچر میں بیسیکلی خدا کو ریپلیس کرنے کے لیے نا ماں کو بت بنا کے کھڑا کیا گیا. آپ کو 1000 گاڑیاں ملیں گی نا, ان کے پیچھے لکھا ہوگا ماں کی دعا سے, اللہ کے فضل سے یا ہاذا من فضل ربی نہیں ملے گا آپ کو. یہ آپ غور کیا کریں کہ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے. شیطان غیر محسوس طریقے کے ساتھ مخلوق کو جو ہے وہ خالق کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتا ہے. ماں باپ کی دعا سے, اچھا چلو دعا کی تو اس کے بعد قبول کس نے کی؟ اللہ نے. اللہ کا بھی نام لکھ دو کدھر پا دو پیچھے. حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تھا ہاذا من فضل ربی, انہوں نے نہیں کہا کہ ماں باپ کی دعا سے. ٹھیک ہے. حضرت سیدہ مریم کے بارے میں سورہ آل عمران میں آتا ہے, جب سیدنا زکریا نے پوچھا کہ مریم تیرے پاس یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں, اتنی بڑی کرامت, تو ان کو کہنا نہیں تھا حضور تہاڈی نظر کرم ہے, تہاڈی مریدنی ہے, میں اتنے سے تو تسی شفقت فرما. مریدنی بھی تھی اور ان کی امتی بھی تھی, خالو بھی تھے, پرورش بھی حضرت زکریا نے کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کا کوئی چمچا ہونا نال بیٹھا کہنا تو کڑیے شرم کر, اللہ کتنے, اللہ تینوں کتوں لبنا سی جے نہ ہوندے. حالانکہ وہ پیغمبر تھے, ان کے بارے میں یہ دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے, پیغمبر ہی اللہ کی طرف سے شناخت ہوتے ہیں. اور پیغمبر نے بھی آگے سے نہیں کہا کہ تو کدھر ڈائریکٹ اللہ نال ہو گئی ہے, بھائی تو میری مریدنی میری شاگردنی ہے, بغیر سیڑھی تو سیڑھی ٹوٹے ٹوٹے کرتے ہیں تو بس. اور یہ انڈیا پاکستان کے کلچر میں یہ جو ہے نا, یہ جو چیز جدھر بھی گاڑی بھی آپ دیکھیں نا, اس کو تم اوپر پیسے پہلے لکھواؤ ہاذا من فضل ربی, اس کے نیچے لکھواؤ ماں باپ کی دعا سے یا جس کی بھی دعا سے لکھنا ہے. اور وہ بھی لکھا ہوگا تو لکھا ہوگا پیر و مرشد کی نگاہ, یہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, نگاہ مرشد دعائے والدین, اس قسم کے جناب وہ عجیب و غریب شعر لکھے ہوں گے. یہ غیر محسوس طریقے سے شیطان بیسیکلی گاڈ کے مقابلے پہ پرسنالٹیز کو کھڑا کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, ہم پرسنالٹیز کو کنڈیم نہیں کر رہے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ پرسنالٹیز بھی اس چیز کا برا مانے. میں تو ان مبارک ہستیوں کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہوں نا, واللہ مجھے کوئی میرے سر پہ آرا رکھ دینا
اور مجھ سے یہ کہے کہ میں کسی کی اس ایسی تعریف کے اوپر خوش ہوں کہ خدا کی جگہ وہ میرا نام لے دے یا میرے آگے کوئی جھکے اور میرے دل کے کسی کونے میں بھی اس کے لیے خوشی آ جائے, میں تو منو کتنے مروان لگا بھائی. جس کو خدا کا تعارف ہے وہ کبھی بھی خدا کی ریپلیسمنٹ دیکھ ہی نہیں سکتا, نیور. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبے میں کہہ دیا, تقریر کرتے ہوئے, کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. اور ساتھ اس نے کہہ دیا ومن یعصہما, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی, فقد ضل ضلالا بعیدا, تو وہ گمراہی میں دور جا پڑا. فقد غوا, وہ گمراہ ہو گیا. اب اس جملے میں کوئی خرابی ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا, جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہی میں جا پڑا, وہ ناکام ہو گیا. اس جملے میں کوئی خرابی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بئس الخطیب انت, اور کتنا برا خطیب ہے تو. کیا ہو گیا؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی؟ تجھے چاہیے تھا تو کہتا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. یہ دونوں کٹھے کیوں کیا؟ اللہ تو ایک ہے, یہ دو نہیں کٹھا ہو سکتا. حالانکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی جملہ نہیں تھا, واللہ لٹریچر کی زبان پہ 100% اس کا جملہ کانٹیکسٹ میں تھا, کوئی شرعی گرفت نہیں بنتی تھی اس پہ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. اس میں لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی فالٹ نہیں ہے, کانٹیکسٹ کے ساتھ جملہ بالکل ٹھیک ہے. وہ پہلے کہہ چکے ہیں اللہ اور اس کا رسول, وہ الگ کر چکا ہے. لیکن امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس لیے کنڈیم کیا کہ وہ دروازہ بند ہو جائے شرک والا. میں بتا رہا ہوں کہ جس کو خدا کا تعارف ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا. ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں اسی حدیث کے, ایک طریق ابو داؤد میں ہے, اس میں آگے الفاظ ہیں قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے دفع ہو جا. یعنی آپ سب کو اتنا غصہ آیا کہ اس ٹائم تے اپنی بوتی میرے تو دور کر دے بھائی. تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا کہ ومن یعص اللہ ورسولہ, یہ بھی آپ نے اس کو ساتھ کہا, تجھے یہ کہنا چاہیے تھا. اس کے باوجود آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, آپ فرمایا اٹھ ادھر سے چلا جا. یہ ہے احتیاط. اسی طریقے سے مسند احمد میں آتا ہے, ایک صحابی نے کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت, اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. یہ تھی احتیاط. اب وہ احتیاط والا معاملہ ہی نہیں ہے, ماں باپ کی دعا سے, مرشد کی نگاہ سے. تو وہ اچھا وہ پھر پوچھو نا, کہتے نا وہ پیچھے خدا ہی ہے, خدا نو پیچھے کر چھڑا انہوں نے. اچھا بزرگاں بابیاں دی گل کرو کہ یار تسی یہ امام کھڑے کر لینے, اللہ دے بندو امام تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کہندے نے جی اصل اے پیچھے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نا جی, نبی بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے, دیکھ لو تو تہاڑا بیڑا ڈوب گیا. جی پیچھے پیچھے کر دو, اللہ رسول اگے لے آؤ, پیچھے کے پیچھے بھی اللہ رسول, اگے بھی اللہ رسول, باقی تو سارے فالوور ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ضمناً مجھے ایک چیز یاد آئی تو میں نے اپنا جو ہے وہ روحانی غصہ نکال لیا الحمدللہ. ایک کوشچن اور ہے. نہیں اب ہاں کریں چلے. بابا جی کے والے سے. بابا جی آپ کرنا سوال ہے جی, کرسی والا دسو جی, سوال کرو. کرسی تے بیٹھ کے نماز ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ اے سوال ہے, جی بات پہنچ گیا. ہاں جی, اس سے بھی میرا کلپ چڑھا ہوا ہے جی. کرسی کے اوپر نماز اس شخص کی ہوگی جو قیام نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص قیام کرنے پر قدرت رکھتا ہے, برا نہیں منانا ہوں, اگر کوئی بابا مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر 1 گھنٹے تک سیاست ڈسکس کر سکتا ہے اور مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے, وہ نماز کو نہیں ہوتی. اسی تو ننگیاں گلا کرتے ہیں, بابا کسی نے بری لگے. ٹھیک ہے جی. ہاں بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ قیام کوئی شخص کر سکتا ہے لیکن رکوع سے سجدے میں جاتے وقت گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے, تو وہ پھر قیام کرے گا کھڑے ہو کر اور رکوع اور سجدے کے لیے کرسی پہ بیٹھ جائے, یعنی کرسی ادھر رکھ لے اور رکوع اور سجدہ اشارے کے ساتھ کرے. اور یہ جو مسجد میں آج کل کرسیاں بنا کے رکھی ہیں, ویسے تو اب کافی شور مچایا ہم نے, تو اب لوگوں نے وہ ختم کر دی, جس کے آگے وہ سجدے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے, وہ پھٹا سا, یہ بالکل بدعت ہے. اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے تو رکوع کے لیے جھکتے اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکا کرتے تھے.
یعنی آپ سامنے حالانکہ وہ اونٹ کی سامنے وہ کوہان موجود ہوتی ہے, اس پہ بھی آپ سجدہ کر سکتے تھے, سامنے پھٹی رکھ سکتے تھے, تو یہ کوئی کانسیپٹ اس کا موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں, بلکہ آپ جو ہے وہ اشارے کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو اس میں رکوع کے لیے جھکنا ہوگا اور سجدے کے لیے اس سے تھوڑا سا زیادہ جھکنا ہوگا. کرسی پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھنے کا طریقہ یہی ہے. قیام آپ کو بہرحال کرنا ہوگا, اور اس طرح کی جو کرسی ہے نا جی, وہ مہربانی کر کے نا صف کے اینڈ پہ کرسی ڈالی جائے تاکہ جو ہے نا وہ باقی نمازی ڈسٹرب نہ ہو, بلکہ صفوں کے اینڈ پہ اگر ایک ایک کرسیاں اس طریقے سے لگا دی جائیں نا, اور ویسے تو عموماً پتہ ہی ہوتا ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں. اچھا اس میں بھی یاد رکھیں کہ لوگ وہ پاؤں سے پاؤں ملانے کے چکر میں کرسی جو ہے پچھلی صف میں جا کے رکھ دیتے ہیں, تو میرے بھائی یہ بالکل غلط ہے. کرسی کی جو پچھلی والی دو اس کی چیئرز کی جو ٹانگیں ہیں نا, وہ بھی صف سے پیچھے نہیں جانی چاہیے جس صف میں لوگ کھڑے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم پھر تھوڑا سا آگے کھڑے ہو جائیں گے. بھائی آپ امام سے تو آگے نہیں کھڑے ہوئے نا, امام سے تو آپ پیچھے ہی ہیں نا, صف سے ضرور آپ ٹوٹ گئے, لیکن آپ کی وجہ سے پچھلی صف برباد ہو جائے گی, وہاں تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, وہ صف ٹوٹ جائے گی. لیکن آپ کی وجہ سے صف ٹوٹی تو نہیں, آپ بیچ میں کھڑے ہیں. تو کرسی کی جو پچھلی والی دو ٹانگیں ہیں وہ صف کی جہاں پہ لوگوں نے ایڑیاں رکھی ہیں اسی کی سیدھ میں ہونی چاہیے, بالکل پیچھے نہیں جانی چاہیے. آپ بے شک تھوڑا سا آگے کھڑے ہو جائیں, وہ بالکل شرعی عذر ہے اور قیام کر سکتے ہیں, امام سے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے, لہذا کرسی کے اوپر نماز پڑھنا اس صورت میں درست ہوگا. اگر کوئی شخص یعنی کہ کھڑا بالکل ہی نہیں ہو سکتا, تو میں تو پہلے پوچھوں گا وہ مسجد میں کیسے پہنچا ہے. پہلا سوال تو یہ ہوگا جو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا وہ مسجد میں کیسے پہنچا ہے. ویل چیئر پہ پہنچا ہے تو ٹھیک ہے, پھر بیٹھ کے نماز پڑھے. اگر وہ چل کے آیا تو پھر وہ تھوڑی دیر پہلے آ جائے, تھوڑا اسٹیپنا اپنا برقرار رکھے تاکہ فرض نماز کم از کم کھڑی ہوئی حالت میں پوری کر لے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ قیام کا آدھا حصہ کھڑا ہو سکتے ہیں تو جتنی دیر آپ آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے ہو کے قیام ضرور کر لیں, پھر قیام بیٹھ کے بے شک کرسی پہ کر لیں. لیکن جتنی آپ کو ہمت ہے نا, قیام چونکہ یہ فرض ہے, اس کے اوپر ٹالرنس نہیں کی جا سکتی, اس لیے جتنی بھی کوشش آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. باقی اگر وہ بہت مریض ہے تو اچھا آپ ٹیک بھی لے سکتے ہیں. اگر کوئی شخص ٹیک لے کر قیام کر سکتا ہے نا, تو وہ تو احادیث میں موجود ہے. الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ جب لمبا قیام ہوا کرتا تھا قیام اللیل میں, تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو ہاتھ میں لاٹھی پکڑی جا سکتی ہے, یا کسی دیوار والی سائڈ پہ کھڑے ہو کر دیوار سے بھی ٹیک لے کر قیام کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کو سیدھا قیام کرنے میں تکلیف ہو تو وہ سہارا لے کر بھی قیام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی آپ صاحب. ایک دفعہ بہت بچپن میں گولڈا میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا, تو وہ آگے ہو جائیں, اب بیچ میں سجدے کرنے کی جگہ نہیں رہی تھی. اچھا, اتنا کلوز کر دیا گیا کہ ایک دوسرے کی پیٹھ کے اوپر. ہاں ٹھیک ہے, جائز ہے, یہ بھی صحیح ہے. اگر بہت زیادہ رش ہو جائے کسی مسجد کے اندر اور جگہ موجود نہیں, تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بعض کا جمعے میں اتنا رش ہو جاتا تھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی پیٹھ پہ سجدہ کیا کرتے تھے. تو اس صورت میں یہ بھی شرعی عذر ہے نا. شرعی عذر جب اس طرح کا ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ صف کو تنگ کر کے تو اس طریقے سے سجدہ کیا جا سکتا ہے, نماز ہو جائے گی. میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے کہ سجدہ ٹو باؤ ڈاؤن ہے. آپ جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو یہ سجدہ تلاوت میں نے کہا تھا کہ رکوع جتنا جھک لینا یا سر کو جھکا لینا بھی اس کے ایکویلنٹ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے نماز کا سجدہ بھی جب اس طریقے سے شرعی عذر بن جائے, کہیں پر جگہ نہ ہو, تو آپ اس طریقے سے سجدہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات اگر زمین گرم ہے تو صحیح بخاری میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جو پگڑی کا پیچ ہے, یعنی یہ پگڑی جو میں نے باندھی ہوئی ہے اس کا پیچ وہ تھوڑا آگے لے آتے تھے, یعنی اس کپڑے کو اپنے ماتھے پہ لے آتے تھے, اور ماتھا جو ہے وہ کپڑا اور زمین کے درمیان, اور ماتھے اور زمین کے درمیان کپڑا حائل ہوتا تھا تاکہ زمین کی گرمی فیل نہ ہو. تو اس طریقے سے معاملات کیے جا سکتے ہیں. یہ سب کے سب شرعی عذر ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کی نماز پڑھاتے تھے, اس طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ قیام جو ہے وہ ممبر پہ چڑھ کے قیام کرتے تھے. ظاہر پیچھے تک آواز پہنچانی ہوتی تھی, تو یعنی کہ تین سیڑھیاں چڑھ کے اس میں قیام کرتے تھے, اور رکوع اور سجدے کے لیے سیڑھیاں اتر کے تو پھر رکوع اور سجدہ نیچے اتر کے کرتے تھے. تو اس طریقے سے بھی نماز, اب یہ چونکہ معیوب ہو چکی ہیں چیزیں اس لیے کہ اس طریقے سے پریکٹس میں نہیں ہے. جیسے جوتیوں میں نماز پڑھنا ہے, بخاری میں موجود ہے, سنن ابی داؤد میں موجود ہے, جوتوں میں نماز پڑھی جاتی تھی. لیکن اب چونکہ مسجدوں میں قالین ہو گئے, ان مسجدوں میں ہم جوتیاں لے کے نہیں جاتے, لہٰذا یہاں تو ہم جوتیوں سمیت نماز اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے جو جوتیاں ہم نے باہر ہیں. ہاں جس مسجد میں قالین نہ ہو, اوپن ہو, جیسے جنازہ گاہیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک حرمین میں بھی
لوگ طواف کعبہ بھی جو ہے وہ جوتیوں میں ہی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طواف جو ہے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے کیا ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو وہ جوتیاں مطلب وہ طواف کے لیے الگ سے صاف جوتیاں رکھ لیتے تھے. اس وقت ماربل دوسرے والا تھا تو تپ جاتا تھا. اب وہ انہوں نے جو ماربل لگایا ہوا ہے اٹلی کا وائٹ کلر کا, وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے, تو اس لیے ننگے پاؤں لوگ کر سکتے ہیں. ابھی بھی اگر زیادہ طواف کرنا پڑے ننگے پاؤں تو ظاہر ہے کہ جو پاؤں کی تلیاں وہ درد کرنا شروع کر دیتی ہیں. زمین نیچے فلیٹ ہے نا, مٹی والی زمین پہ اگر آپ چلیں تو اتنا جلد بندہ تھکتا نہیں. اس لیے جاگنگ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں نا, جاگنگ ہمیشہ مٹی والے ٹریک پہ ہوتی ہے, فرش کے اوپر نہیں کرتے, بندہ تھک جاتا ہے اور گھٹنے بھی فیل ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے. بڑی خطرناک جاگنگ ہوتی ہے. تو حرمین میں بھی جو ہے ابھی بھی جن لوگوں کو سمجھ ہے تو وہ انہوں نے اپنی جوتیاں لادہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ جوتی میں طواف کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر سکتے ہیں. صاف ستھری جوتی رکھ لیں تو اس میں آپ طواف کریں. باقی باہر پہننے کے لیے جوتی الگ رکھیں, اندر کے لیے جوتی الگ رکھ لیں, تاکہ وہ کوئی گندگی وغیرہ مٹی وغیرہ اندر نہ جائے. جی اور ہاں جی, یہ محدث اور محدث یہ دو لفظ ہیں. ہاں جی, میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر میرے بھائی دیا ہوا ہے. شکر ہے جناب, تہاڈی شکل بھی ویکھی ہے, میں جناب اینک لا کے ویکھاں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ماسٹر صاحب اس طرح ہے کہ مسئلہ نمبر 6B میرا ریکارڈ ہے, کشف, الہام اور خوابوں سے متعلق. اس میں نے یہ دو لفظ بتائے ہیں, محدث اور محدث. محدث کہتے ہیں حدیث روایت کرنے والا, حدیث کہتے ہیں بات کو, جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان, اہل بیت محدثین ہیں, سیدنا ابو ہریرہ, سیدنا جابر بن عبداللہ, باقی اصحاب. اس طریقے سے بعد میں ائمہ, امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ترمذی, ان کو ہم کہتے ہیں محدثین زیر کے ساتھ. محدث جو حدیث روایت کرتا ہے. ایک لفظ ہے محدث زبر کے ساتھ, محدث جس کے دل میں بات ڈال دی جائے. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے, اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اسی حدیث کی میں نے پھر ایکسپلینیشن کی ہے مسئلہ نمبر 6B. وہ جو یا ساریہ تل جبل والی روایت جو ہے ضعیف روایت, اس سے بھی عجیب و غریب کشف اور الہام کے عقیدے لوگوں نے گھڑے, تو اس میں وہ یہ بھی پلی لیتے تھے. میں نے صحیح بخاری سے سیدنا عمر کا اپنا قول پیش کیا ہے کتاب الشہادات چیپٹر سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے, اگر ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا اللہ ہمیں وحی کے ذریعے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیتا تھا. اب آپ کی وفات کے بعد ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا, ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے. سیدنا عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا, اور یہ وہ کہتے ہیں جی محدث, وہ کہتے ہیں جی اگر ہے تو عمر ہے, اگر ہوتا تو عمر ہوتا, کیونکہ عمر نے تو خود انکار کر دیا. یا ساریت الجبل والی روایت بھی محمد بن اجلان کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. اور میں نے مسئلہ نمبر 6B میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر الگ سے بھی میرا یا ساریت الجبل اگر آپ لکھیں, اس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے, یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا. تو وہ محدث کہتے ہیں جس کے دل میں بات ڈالی جائے. اگلے لوگوں میں ہوتے تھے, سیدہ مریم محدث تھی, ان کے دل میں بات ڈالی جاتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر قرآن میں آیا, ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے تو پانی میں بہا دو. وہ محدث ہوا کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ, چونکہ اب میں نے اس میں بتایا کہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے سجدہ تعظیمی حرام کر دیا, جو اگلی امتوں میں جائز تھا غیر اللہ کے لیے, سجدہ تعظیمی, سجدہ عبادت تو ہمیشہ ہی حرام تھا سب کے لیے. فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں ماں باپ نے کیا, لیکن ہماری امت میں سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اور اس کی پوری صحیح سند جو ہے وہ شریک القاضی کی تدلیس ہے ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں, سما کی تصریح کے ساتھ سنن البیہقی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تعظیمی سجدہ, تو میں بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو سجدہ تعظیمی حرام ہوا اس امت میں. اسی طریقے سے یہ محدث والا معاملہ بھی ختم کر دیا گیا تاکہ کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے, کشف اور الہام اور اس طرح. اب ایک ہی دروازہ ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت تک کے لیے. اب غیب کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشرات کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا سچے خواب جو ہیں, اور خواب بھی جب اسٹیبلش ہوں گے تب, کیونکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے, نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے. جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کہہ نہیں سکتے. ورنہ تو 92 میں طارق قادری صاحب نے خواب دیکھا سی کہ میں وزیر اعظم بن جانا ہے,
حال تک تک وہ نہیں بڑھے. تو جب تک خواب ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے اس وقت تک تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خواب ایسے ہونا بھی تھا یا نہیں ہونا تھا. عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے میڈیا پہ آ کہا جی میں خواب دیکھا ہے کہ کلین سویپ ہے, میں تو الیکشن جیت گیا ہوں, تو وہ ہار گئے تھے. تو وہ مطلب الیکشنوں سے پہلے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ محدث والا کوئی معاملہ ان کے ماننے والے, لیکن وہ سارا پول کھل گیا. تو اس طریقے سے کسی کے خواب دیکھنا یہ کوئی اس طریقے سے معاملات نہیں ہوتے ہیں. جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. خواب والا معاملہ ہے. باقی یہ محدث والا جو معاملہ ہے کہ کسی کے دل میں بات ڈالی جائے, ہاں یہ ہو سکتا ہے شرح صدر ہو سکتا ہے, کسی شخص کو کسی بات کا کوئی فہم زیادہ آ جائے, وہ الگ سے ایک چیز ہے. لیکن محدث پورے وثوق کے ساتھ کسی غیری نبی کے اوپر, ادر دین نبی, غیر نبی کے اوپر کسی دل پر القاء ہونا, یہ اس امت میں بینڈ ہے جی قیامت تک کے لیے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ لفظ دیکھیں زبر زیر سے کتنا فرق پڑتا ہے. محدث حدیث روایت کرنے والا, محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے. مرشد لوگوں کو رشد و ہدایت دینے والا, مرشد جس کو ہدایت دی جا رہی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں, ہمارے آقا, اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہیں زبر کے ساتھ, آپ کے غلام. تو زیر اور زبر سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. محدث محدث, سید سید, مرشد مرشد, بالکل الٹ معنی ہو جاتا ہے زیر اور زبر کے فرق کے ساتھ. تو اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے. چلیں جی, اور کسی کا سوال؟ جی یہ آپ نے سال صاحب میں جو آگے کمنٹس کیے کہ آپ کے لیکچر میں تھا کہ نیاز اللہ کے نام پہ بھی ضروری ہے اور اللہ کے لیے بھی, تو اس میں دھیان رکھا جائے کہ کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس میں ہاں ٹھیک ہے, وہ میں نے بتا دیا, مسئلہ نمبر 74 کا حوالہ دے دیا کہ قرب, کسی غیر اللہ کا قرب اس حوالے سے حاصل کرنا کہ وہ میری مشکل کشائی کرے گا, میری پریشانی دور کر دے گا, تو ظاہر ہے یہ تو پھر معاملہ جو ہے وہ بدعت سے بھی بہت آگے چلا جائے گا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے جی میں اپنے ماں یا باپ کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں, میرے ماں باپ خوش ہو جائیں گے جنتوں میں, اگر پہنچ گئے ہوئے ہیں وہاں درجات بلند ہوں گے, خوش ہو جائیں گے, تو یہ معاملہ اس میں نہیں آئے گا. ہاں اگر کہتے ہیں مشکل کشائی کریں گے, پھر معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ دو الگ سے چیزیں. ہاں جی دونوں باتیں بتا دی ہیں. اصل میں ہم لوگ بعض کا زبردستی کسی کو گھسیٹ کے نا وہ ادھر تک لے جاتے ہیں. یہ مہربانی کیا کریں, لوگوں پہ ترس کھایا کریں, زبردستی لوگوں کو گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں. کسی جن لوگوں کے اندر جتنی بات ہے اتنی رہنے دیں. اگر غلطی کہیں پہ موجود ہے اصلاح کی کوشش کریں میرے بھائیوں. اس وقت کوشش اصلاح کی ہے. باقی جتنے غلط رویے ہیں نا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بھی کچھ باتیں کروں گا محرم کے حوالے سے کہ بالکل اس وقت جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے نا شیعہ نے بھی اور سنیوں نے بھی, کوئی فائدہ نہیں. سنیوں کے جمعے سنے, فضائل صحابہ پہ جمعہ دے رہے ہیں. اور اللہ کے بندو, محرم کا مہینہ ہے, فضائل صحابہ کا یہ مہینہ ہے, تم فضائل اہل بیت کے اوپر بات کرو, کیونکہ فضائل اہل بیت میں تم نے بات ہی کو نہیں کرنی. صحابہ کے تو باقی دن بھی آئیں گے, کر لو گے. اچھا اب شیعہ کی طرف آپ چلے جائیں تو وہ جناب جو ہے وہ صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن ان مسئلے میں پڑے ہوئے ہوں گے. تو ساروں کے قبلے خراب ہوئے ہیں. اور ادھر ایک مولوی ہے وہ امیر معاویہ کے اوپر جمعہ پڑھا رہا ہے. وہ اللہ دے بندے خدا دا نہ جے کوئی اور دیہڑ نہیں تو لبھی. تو مرم دا مہینہ اللہ دے بندے حسین دا نہ لو جنہوں نے فضائل موجود نے احادیث, جنہوں نے فضائل کاٹ کے کتابیں پائے گئے نے, ٹھیک ہے جی, جنہوں کی کوئی اصل ہی نہیں ہے, انہوں لوگوں نے فضائل بیان پہ کر دو. خدا دا نہ ہے وہ کدو بیان کر رہے جے. محرم میں ہی اگر حضرت حسین کے آگے پیچھے تو حسین کا نام لینا ہی جرم ہوگا نا, محرم میں بیچارے لے سکتے تھے. تو میں تو محرم کے دنوں میں نا جی کوشش کرتا ہوں کہ کسی دیوبندی یا اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ نہ ہی پڑھوں, طبیعت ہی میری خراب ہوتی ہے. تو میں تو جماعت اسلامی والوں کی مسجد میں پڑھتا ہوں جی محرم کا جمعہ. اس دفعہ بھی تھا تو جماعت اسلامی والوں کی مسجد میں پڑھا ہے جہاں پہ کوئی فکر حسین کے اوپر کوئی بات کر رہی ہو. باقی تو بیچارے وہ اپنے اپنا معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کوئی بیچارہ اپنے ریال حلال کر رہا ہوتا ہے سعودیہ کے, کوئی اپنے ایران کے ریال حلال کر رہا ہوتا ہے جو وہاں سے امداد آئی ہوتی ہے. تو یہ شیعہ سنی کے فرق سے بھی میرے بھائیوں نکلے ہیں. میں انشاءاللہ اب اس لیول تک تو آپ لوگوں کو پہنچا دیا کہ میں کبھی اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ آپ اس فرق سے بھی آزاد ہو جائیں اور اسلام کے ریفرنس کے اوپر چیزوں کو سوچیں. یہ اتنا بڑا تعصب ہے کہ ہمارے کئی پرانے بزرگ بھی اس تعصب سے باہر نہیں آئے اور بڑے بڑے بلنڈر ان سے ہوئے ہیں, بڑے بڑے بزرگوں سے.
یعنی میں اس کے اوپر پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے کس جگہ کے اوپر کس بات کو کیسے چھپایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, ان کی نیکیاں ان کے گناہوں پر بھاری تھیں, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں چشمہ تو لگا لیا ہوتا ہے انہوں نے. یہ چشمہ آپ کو اتارنا ہوگا اور آپ کو بالکل حق کے ساتھ بات جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنی ہوگی. تو یہ ایک پورا پنڈورا باکس ہے, میں کس دن کھولوں گا کہ کس کس معاملے میں کس کس بزرگ نے کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہے, اور آپ کو ڈنڈی کا ڈنڈا نظر آئے گا کہ یار واقعی ڈنڈا مارا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں گے یار پھر کیا کریں, ہم کہیں گے ان کی اس بات کو آپ غلط سمجھیں, یہ ان سے بحیثیت انسان غلطی ہوئی ہے, باقی ٹھیک ہے. یار کوئی جتنا بھی بڑے سے بڑا انسان ہے تو انسان ہی ہے نا جی, غلطی تو کرے گا نا. یا تو مان لیں کہ پیغمبر کے علاوہ بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو غلطی نہیں کر سکتی, نعوذ باللہ من ذالک, تو پھر آپ یہ پھر تو ٹھیک ہے. اگر کر سکتی ہیں تو پھر غلطی جہاں نظر آئے گی آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں گے کہ یہاں پر دیکھیں انہوں نے یہ اس معاملے میں کتمان کیا ہے, حق کو چھپایا ہے, بات اس طرح تھی, بات کو اس طریقے سے کر کے چھپا دیا. اور وہی پھر مطلب وہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ جناب سنیوں کی بات کرتے ہیں, سنی تو یہ کرتے رہے. تو وہ پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسان تھے یار, غلطی ہوئی, ٹھیک ہے, غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. میں غامدی صاحب والی بات کروں گا, بڑی پیاری وہ بات انہوں نے کنکلوڈنگ ایک کلپ دکھایا تھا, رضوان بھائی نے مجھے دکھایا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ غلطی ہر شخص سے ہو سکتی ہے, آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا مجھ سے بھی کر سکتے ہیں, میں جو کچھ بتا رہا ہوں نا اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. تو ہم بھی جو بات کر رہے ہیں اس میں بھی غلطی ہو, لیکن غلطی دلائل کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے, جذبات کے ساتھ نہیں, کیونکہ علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور وہ غامدی صاحب والی بات ہے, وہ اکثر کہتے ہیں کہ علم کی دنیا میں تو لوگ نشتر لے کے داخل ہوتے ہیں کمرے میں, علم کے کمرے میں, اور جیسے وہ ڈاکٹر ہر چیز چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے نا, اس طریقے سے پھر ہر چیز چیر پھاڑ دی جاتی. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ سامنے جس کا اپینڈکس کا آپریشن ہو رہا ہے یہ محدث وقت ہے, یہ شیخ القرآن ہے. وہ جب سرجن داخل ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے اس ٹائم یہ میرا مریض ہے, اس کو مارنا ہے میں نے چیرا اور اس کی اپینڈکس والی نکال دینی ہے. اسی طریقے سے جب ہم یہاں پہ انالیسس کرنے بیٹھیں گے تو ہم پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے یا امام بخاری ہے یا امام ترمذی ہے, نہیں. پھر ہم ایک منصف مزاج انسان کی حیثیت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ امام داؤد نے یہ کیا کیا یار سنن ابی داؤد میں, جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو فلاں نے فلاں پر لعنت کی, تو یہ فلاں فلاں ان فلانوں کا نام کیوں نہیں بتایا. ٹھیک ہے, ان کو تو پتا تھے, جس نے بیان کیا اس نے فلاں فلاں کر کے تو نہیں بیان کیا. ہاں جب وہ سنن نسائی الکبریٰ میں آیا تو انہوں نے بتا دیا کہ کون آیا تھا اور کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ کہ وہ پھر ہم بتائیں گے کہ میرے بھائی یہاں پہ یہ فلاں فلاں کام پایا ہے لوگوں نے. ٹھیک ہے, انسان تھے, ہو سکتا ہے ان کے سرکمسٹانسز میں ہم ہوتے, ہم اس سے بڑا کوئی مسئلہ کر جاتے. بل آج تاریخ یاد رکھیے گا کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ سب سے بڑی انصاف کرنے والی ہے. تاریخ فیصلہ کر دیتی ہے کہ کس نے اس وقت یہ چیز جو کی تھی یہ ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, آج تاریخ نے ایک بہت بڑا فیصلہ تو کیا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جو اس وقت قربانی دی ہے, اگر امت ان کا اس وقت ساتھ دیتی تو شاید دوبارہ ڈگر پہ چڑھ جاتی. آپ دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے نا, اس ٹائم تو لوگ کہہ رہے ہوں گے یار خیر ہے ایک یزید ہی ہے نا, ہو سکتا ہے 2-4 آئٹریشن پرفارم ہوں کو صحیح حکمران آ ہی جائے. ایک عمر بن عبدالعزیز ہی آیا نا 2 سال, اس سے لے کے ابھی تک 1400 سال سے ہم رو ہی رہے ہیں نا بیٹھ کے. تو دوبارہ اسلامی حکومت تو بحال کوئی نہیں ہو سکی نا. بڑی کوششیں کی ہیں, ہر زمانے میں لوگ اٹھے, لیکن وہ ایک جو پٹری سے ایک دفعہ انجن اتر گیا نا وہ اب اتنی دور جا چکا ہے کہ وہ واپس آنے کا نام نہیں. اب اسی لیے ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مہدی آئے گا تو کچھ کرے گا. اب مہدی آ کے تھے جناب یزید فضائل جمعہ پڑھائے گا کہ ہاں جی میرا پیو غلط سی تے یزید ٹھیک سی, تہاڈا پیو ٹھیک سی. یہ تو مہدی آئے گا تو پھر تہاڈی پھینٹی لگنی ہے جہے یزید وکالتکار نے. اچھا جی اور سوال کریں جی. علمی خواب میں جو میت میں سے کوئی بندہ ملتا ہے تو ان کے وہ اپنے آخرت کے تھوڑے بہت حالات بھی بتاتے ہیں. دیکھیں جی میت کو خواب میں دیکھنا اور اس کے حالات بتانا مطلب وثوق کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. خواب تو سارے لوگ بیان کر رہے ہیں, یعنی بریلویوں سے پوچھیں وہ اپنے بزرگ بابوں کے خواب بیان کریں گے, دیوبندی اپنوں کے کریں گے, شیعہ اپنوں کے کریں گے, اہل حدیث اپنوں کے کریں گے. تو میرے بھائی یہ تو خواب ہی ہے نا جی. یہ جب تک اسٹیبلش نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کنفرم نہیں کر سکتے. وہ فرشتہ آتے ہیں اس شکل میں یا کون؟ دیکھیں جی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں فرشتہ آیا ہے شیطان آیا ہے, ہم تو نہیں کہہ سکتے.
کوئی وثوق کے ساتھ تو کسی کے بارے میں وہ کہہ نہیں سکتا. یعنی آخرت کے معاملے تو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ اس کا میں آپ کو بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں. اگر کوئی بریلوی اپنی کسی بزرگ کا بتا رہا ہے نا, اس کو کہ یار وہ فلانے ساڈے بڑے سن اہل حدیث وہ فوت ہوئے نے تو انہوں نے پتر نے خواب دیکھا جنت ہی نے, تے تو بھی اہل حدیث ہو جا, تے کیا خیال ہے کہ ہاں میں ہو جانا, تو ماما تو کو لوگوں کو خواب سنانا ہے کہ ساڈے بزرگوں نے فلانی جگہ دیکھا ہے تو تسی اے ہو جاؤ. بھائی جب آپ نہیں کسی کے کہنے پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے بارے میں کتنے لوگوں نے بشارتیں دیکھی ہیں. میں نے تو کبھی ویڈیو ریکارڈنگ میں نہیں لے کے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارتیں دی ہیں ہماری دعوت کے بارے میں نے تو کبھی نہیں بیان کی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب ہم چیزیں بیان کریں گے, پھر جب دوسرے بھی جھوٹے چیزیں بیان کر رہے ہوں گے, پھر ہمیں بھی ماننی پڑیں گی, تو ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی. یہ آخرت میں فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے کیا دین کے لیے خدمت کی ہے اور کیا آخرت کے لیے کی ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. تو یہ اس طریقے سے کوئی فیصلے نہیں ہوتے. اچھا, اور یہ آج کل میں ضمناً آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, انڈیا میں بھی آج کل نا وہ ایک بڑی ویڈیو وائرل ویڈیو ہوئی ہے اور میڈیا کے اوپر بھی دکھا رہے ہیں جی فلاں بزرگ کی لاش جو ہے وہ اتنے عرصے بعد شفٹ کی گئی تو جناب بالکل صحیح نکلی ہے, اور یہ وہ دلیل بتا رہے ہوتے ہیں جناب وہ چونکہ بزرگ کی لاش بالکل سلامت نکل آئی ہے لہذا جس فرقے سے اس بزرگ کا تعلق ہے وہ فرقہ ٹھیک ہو گیا. یہ کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لاشوں کا سلامت نکلنا, پہلے تو بات ہے کہ لاش کا سلامت نکلنا, سائبیریا میں آپ 1000 سال کے لیے بھی کوئی لاش پھینک دینا, کسی کتے کی لاش بھی, وہ بھی خراب نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. باقی جو یہاں پہ یہ لاشوں کی یہ بات کرتے ہیں, اس کا کاؤنٹر چیک کیا ہے؟ لاش نکل آتی ہے اور بعد میں ویڈیو چڑھا دیتے ہیں. او میرے بھائی آپ ایسا کرو کہ لاش نکالنے سے پہلے میڈیا کو وہاں بلاؤ, پترو تو اصلیت پتہ لگ دی ہے انہیں کہ بلا لو. تو میڈیا کا دور ہے, جیسے پریس کانفرنس کرتے ہیں, پریس ساروں کو بلائیں اور لائیو لوگوں کے سامنے قبر کھولیں, یہ کوئی بھی نہیں حرکت کرے گا. بعد میں ویڈیو چڑھ رہی ہوتی ہیں, اے ہویا او ہویا, سب جھوٹ ہے. جس چیز کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے نا میرے بھائی وہ جھوٹ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ پاکستان میں ایک وہ بہت بڑے دیوبندیوں کے پیر ہیں اکرم امان صاحب, وہ کہتے ہیں جی میں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب قبر میں احمد بریلوی صاحب کو ہو رہا ہے. اب بریلوی کہیں گے جی ہم نے تو عذاب تھوڑے بزرگوں ہو رہا ہے, شریف تھانوی صاحب نے جنہیں اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, تو سارے. اچھا, اب وہ کہتے ہیں جی انہوں نے دیکھ لیا. میرے بھائی انہوں نے جو دیکھ لیا ہے ان کا دیکھنا سچ تب ہوگا جو ویریفائیبل چیز ہو. ہم جو آپ کو علم بتا رہے ہیں وہ ویریفائیبل ہے. اگر میں کہتا ہوں یہ اس طرح ہے تو آپ کہتے ہیں ویریفائی کیسے کروں؟ میں کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, کاؤنٹر چیک ہو گیا نا. اب یہ جو دعوے کر رہے ہیں اس کو میں ویریفائی کیسے کروں؟ ایک بندہ کہتا ہے جی یہ لاش جو ہے وہ 10 سال بعد صحیح نکلی ہے, میرے پاس کیا کرائٹیریا ہے ویریفائی کرنے کا کہ اس کو کھودنے سے پہلے مجھے بتایا جائے اور میں پہلے یہ بھی کنفرم کروں کہ راتی نے نہیں دبائی انہوں نے جیڑی سلامت پہ کٹ دینے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا آسان طریقہ. ہم کہتے ہیں جتنے مزار شزار بنائے ہوئے ہیں نا, جو ہمیں کنفرم ہے کہ مزار بنے ہوئے عرصے سے, ایک ایک بسم اللہ کرو نا, ایک ایک مزار پٹنا شروع کرو, دکھانا شروع کرو لوگوں کو. خدا کے لیے کیا یہ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں. نبیوں کے بارے میں چیز خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے, میں نے حیات النبی والے لیکچر میں بتایا صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام کی وفات کے 67 سال کے بعد ان کی شہادت کے, ان کا جو پاؤں مبارک ہے وہ قبر سے بالکل صحیح, مطلب وہ جب حجرے کی دیوار گر گئی تو پورا پاؤں نمودار ہوا, لوگوں نے استغفار پڑھنا شروع کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نکلا ہے. تو بعد میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ یہ سیدہ عائشہ کے بھانجے کو بلایا گیا جو کہ قبروں کی لوکیشن کو جانتے تھے, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سیدنا عمر کا پاؤں ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے, اس طرح کے پروٹوکول ہو سکتے ہیں, لیکن جب یہ اس طرح کے معاملات کرنے لگتے ہیں نا اس وقت پھر لوگوں کو مدعو کیا کریں تاکہ لوگ چیک کریں کہ جی یہ لاش صحیح ہے, خراب ہے, تعفن پھیلا ہوا ہے, نہیں پھیلا ہوا, وہ لاش جو نظر آ رہی ہے وہ ممی ہے یا واقعی لاش ہے. مطلب یہ اس کو کاؤنٹر پھر ویریفائی, ایک ظاہر ہے کسی آپ جو ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ لیبارٹری میں ہی جا کے اس کو ویریفائی کریں گے نا, یا اس طرح ویڈیو بنا کے چڑھا دیں گے ہزاروں ویڈیو اور پھر انہی کو کہیں گے جی فلاں بندے کی لاش صحیح نکلی ہے, وہ فلاں فرقے کا تھا, اور جی وہ تو ہی مردود نے, انہوں دی ہو ہی نہیں سکتی. تو بھائی تہاڑی کیوں مان لئی ایسی, کیوں آپ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں؟ اور اس طرح کی لاشوں کا سلامت نکلنا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ بندہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ مرتے دم تک اس کا وہی عقیدہ تھا, اور اس طرح مرنے سے
پہلے اس نے توبہ کر لی ہو. کئی لوگ ہیں جو اپنا ایمان چھپاتے ہیں. انڈیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ہندو سے مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن وہ بیچارے گھر والوں کو نہیں بتاتے ڈر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, کئی لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ویریفائیبل چیز نہیں ہے, نہ کسی شخص کا موت کے وقت کلمہ پڑھنا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے. قادیانی کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہی کلمہ پڑھتے ہیں. وہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلام احمد قادیانی کا نام بھی نہیں لیتے ہیں, امت نبی کا کانسیپٹ رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں, کلمہ یہی پڑھتے ہیں. تو ایک قادیانی مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ وہی پڑھ رہا ہے جو زندگی میں پڑھ رہا تھا, جائے ان سے کلمہ سن لیں جا کے. تو اس کی وجہ سے جو اس کے باقی بات عقیدگی ہے وہ ختم تو نہیں ہو جائے گی. کلمہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ جو کہتے ہیں جی توفیق نہیں ہوئے گی, انہوں کیوں نہیں ہوئے گی؟ سارے مکتب فکر دے لوگوں نے پوچھو نا, ہر ایک بندے کو پوچھو نا, تسی ایک بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ سارے لے آئے نا آپ, تو آپ ذرا ان کا انالیسس, کوئی آپ کو کہے گا جی میرا ماما مان لگا سی نا جی انہیں کلمہ پڑھ لیا سی جی, کوئی کہے گا جی میرا دادا جو مریا سی انہیں کلمہ پڑھ لیا سی. سارے ہی آپ کو بتائیں گے کوئی نہ کوئی واقعات. تو ایک دوسرے کے کیوں نہیں مانتے ہیں پھر؟ تو جب آپ ایک دوسرے کے نہیں مانتے ہیں تو ہم سے کیوں منواتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ ساری کی ساری باتیں, یہ کوئی دلائل نہیں ہوتے ہیں, نہ ان چیزوں کے ذریعے ان کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے, اور نہ اس کو کتاب و سنت کے خلاف کو حجت پیش کیا جا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور آج کل تو عجیب و غریب ویڈیوز بنا کے وہ جعلی قسم کی کرامتیں بنا کے تو وہ چڑھا رہے ہوتے ہیں, جناب یہ کر دیا وہ کر دیا, سب فراڈ ہے. اگر کوئی اتنا شوقین ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ سارے بزرگ باہر آئیں, تو ہم تو انٹرنیشنل میڈیا کو بلواتے ہیں, CNN کو, BBC کو, پاکستان سے جیو کو بلا لیتے ہیں, دنیا والوں کو, ARY والوں کو, بڑے بڑے نیوز چینلز کو بلا لیتے ہیں, اپنے سارے بزرگ دنیا کے اکٹھے کر کے نا کوئی ایک کام کر کے دکھائے نا, جو پرانے بزرگ بابوں کے بارے میں یہ کہتے تھے, یہ بم پھڑ دینے, چلو ایک بم سٹنے تھوڑے تے پھڑن, پھڑ کے دسو وٹا لو پھڑ سکتے, بم تو بڑی دور دی گل ہے, بس مشہور کیا ہوا ہے. تو میڈیا کو دکھائے نا یار. میں کہتا ہوں ایک دن میں سارے اپنے بزرگوں کے ماننے والے پورا پاکستان 20 کروڑ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے ساتھ لگ جائے گا. آپ یہ کام کر کے دکھا دیں کسی کے سامنے. پہلے کہنا سنا جی نہ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا, 90 لاکھ آبادی ہی نہیں سی انڈیا پاکستان دی, جھوٹ مار دینے. اے ہو گیا جی, لاکھوں یہ منظر دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو لاکھوں لوگوں نے جڑا منظر ویکھیا ہے, اللہ دے بندے ہوں لاکھ بندے موجود نے, ہوں تسی ویڈیو بناؤ کروڑوں لوگوں وہ جناب اسی لائیو دکھانے ہیں منظر. آؤ جی, دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوتی, اولیاء اللہ لبو جناب, کتنے چھپ کے جے لے آؤ. اولیاء ہیں یہ, اولیاء اللہ نہیں ہے. اب پرانے جتنے واقعات آپ کو ملیں گے نا پرانے, اور پھر ملتے جلتے بھی ہوں گے. یہ جو ہمارا یہ جیلم کا سلمان پارس والا واقعہ مشہور ہے نا جی, 65 جی بم پھڑے سن انہوں نے, 65 تو بعد سارے بزرگ ہی ریٹائر ہو گئے نے, ہوں کسی کو نہیں جناب بم پھڑے جاندے. عراق تے بم پہ شیخ عبد القادر جیلانی اتنے موجود نے, اتنے سارے کتنے بڑی بڑی مشداں اور ساری چیزاں گر گئیاں, ان بزرگوں کو بم نہیں پھڑے جاندے, مطلب کمزور ہو گئے نے, ان پھڑے نہیں جاندے, روحانیت کمزور پی گئی ہے. افغانستان کتنے بم ڈگے, کوئی نہیں پھڑیا گیا کسی کو. ٹھیک ہے, تو بس اسی طریقے سے عبداللہ شاہ غازی وہاں پہ, اور یہ یہاں پہ مشہور ہے نا, آپ سیالکوٹ چلے جائیں وہ کہیں گے جی امام ولی الحق انہوں نے سیالکوٹ کا پل بچایا. اچھا بچاندے سارے پل لیجئے, پول بچائے نے, وہ اللہ دے بندے ہو, سب جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں, ان کو بلائیں اور ان کو کہیں اس وقت ضرورت ہے. وہ لوگ جو ان بزرگ بابوں کی اندھی پیروی کرنے والے تھے, ان کی اولادیں آگے گمراہ ہو گئی ہیں بقول ان کے, جو کتاب و سنت پہ آ گئی ان کو تو کہتے ہیں گمراہ ہو گئے. تو اپنی اولادوں کو یار آپ صحیح ٹریک پہ لے آئیں, بزرگوں کے آگے روئیں جا کے, ان کے آگے پروٹیسٹ کریں کہ بزرگوں جڑے تسی پہلے جناب 65 قبر تو نکل کے بم پھڑے, خدا دا نہ جے ہن کو پھڑ کے کوئی ایک وٹا ہی پھڑ کے دسو, خدا دا نہ ہے میرے بچے وہابی ہو گئے جے, جاؤ رو جا کے یار نہ کے کر کے بتائیں کچھ. سب کا سب جھوٹ ہے میرے بھائی, یہ جھوٹ چل رہا ہے کتابوں میں. اچھا جی وہ سجے پاسے اسلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے, کھبے پاسے پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے. یہ جن لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں نا, واللہ وہ قرآن نہیں صحیح پڑھ سکتے تجوید کے ساتھ, جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اسلام پھیرنے سے کوئی حافظ ہو گیا یا کوئی ناظرہ ہو گیا. لے آؤ سجے پاسے اسلام پھیرے حافظ ہو گئے. اور صحابہ کرام تو بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونچی آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے. سنن ابی داؤد میں آتا ہے, آپ نے روک دیا. وہ کیوں اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے؟ کیونکہ مصحف لکھا ہوا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے وہ پیچھے پیچھے تلاوت کرتے تھے تاکہ ان کو یاد ہو جائے. آپ تو نہیں فرمایا میرے پیچھے نیت کرو سجے پاسے سارے حافظ, کھبے پاسے سارے ناظرہ. وہ یار اپنی عقلیں استعمال کریں, کتنے عقلیں چلی گئی ہیں.
صحیح بخاری میں آتا ہے جنگ یمامہ میں جب کئی سو حفاظ شہید ہو گئے تو سیدنا عمر نے آ کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کو مشورہ دیا کہ قرآن حکیم کو ایک جگہ کمپائل کیا جائے. کتابی شکل میں ایک جگہ پہ موجود نہیں تھا, ریٹن فارم میں موجود تھا. زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگائی گئی. پھر اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ جناب تواڈے بعد جڑے نانگے پیر نے انہوں نے سجے پاسے سلام پھیر کے سارے حافظ, کھبے پاسے سارے سلام پھیر کے نازا بنانے نے, تے حضرت ابوبکر صدیق نو ہی کہندے جناب تسی تے امام الاولیاء ہو. باقی امام الاولیاء تو سیدنا ابوبکر صدیق ہے نا. امام احمد بریلوی صاحب سے احکام شریعت میں پوچھا گیا اولیاء اللہ کے امام کون ہے, تو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لکھا, انہوں نے لکھا سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو آپ امام الاولیاء ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق کو اس وقت مشورہ دیا جاتا کہ جناب تسی جناب نماز نہیں تو اسی پوری جیڑی امپائر فتح ہوئی ہے عراق والی اور باقی سارا نو تواڈے پیچھے نماز جناب جمعہ پڑھانے سجے پاسے سلام پھیر کے سارے حافظ بنا دیو, کھبے پاسے سارے ناظرہ بنا دیو, تواڈے بعد نکے نکے جڑے بزرگ نے گلی ملیاں دے انہوں نے یہ کام کرنے نے. تو کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ نہیں دیا کہ جناب سب کو اکٹھا کرتے ہیں کہ دائیں طرف سلام پھیر کے آپ حافظ بنا دیں, لوگوں کو بائیں طرف ناظرہ بنا دیں. بعد میں جو ہے للو پنجوؤں نے یہ کام کرنے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق کر دیتے. چلو ان سے غلطی ہوئی. حضرت عمر جو بیچارے مشورہ دے رہے ہیں پریشان ہوئے ہیں, تو حضرت عمر خود نماز نیت کے لوگوں نے جناب سجے پاسے سلام پھیر کے حافظ بنا دیں, کھبے پاسے ناظرہ. سب جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. اس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں. لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں میرے بھائیوں سودا چل جاتا ہے. یا بندہ الف ننگا ہو گئے کپڑے اتار کے بھی نہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ شروع کر دینا, چار بندے وہ بھی نال لا لینا جائے. یہ اتنی زرخیز سرزمین ہے گمراہی کے لیے کہ یہاں پر لوگ اس طریقے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور بڑا صحیح طریقے سے یہاں پہ دیکھیں حملہ ہوا ہے. شیطان نے نا بڑی صحیح جگہ ڈھونڈی ہے کہ یہاں سے اس نے پھر آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی گمراہی لانچ ہو رہی ہے نا, لانچنگ پیڈ پاکستان ہوگا. میں 2004 میں چائنا گیا, آپ حیران ہوں گے چائنا کی مسجدیں بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اس کے ناموں پہ بٹی ہوئی ہیں. یعنی بریلی جو ہے انڈیا کا شہر ہے اور مسجد اس نام پہ پاکستان میں بنی ہوئی ہے اور چائنا میں بنی ہوئی ہے بریلوی. اب آپ دیکھ لیں یہاں سے گمراہی لانچ ہوتی ہے ہر جگہ. یہ لانچنگ پیڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے دی. ہم کیا کر سکتے ہیں, رونا ہی رو سکتے ہیں. اور سوال کسی کا؟ راسپوتین ہے جو رشیا, یہ کیسے پیر بنا تھا؟ رشیا کا جو ہے راسپوتین ہے, میں نہیں جانتا. اس کو تو دعوت ہے جی رشیا اچھا خاصا. کیا چیز؟ وہ پیر تو شاہی فیملی کا ہے. پیر بڑے نے جی تھوک دے صاحب نال نے. کوئی دینی سوال کرو جی, کوئی دین ہی سوال کرو, یہ چھوڑو یہ سوال. جراثیم ہر جگہ موجود نے جناب. جتھے جتھے ٹھڈ موجود ہے نا انکل جی, ٹھڈ پیٹ جہاں ہے نا وہاں جراثیم موجود ہے. سب سے بڑا جراثیم یہ ہے. پیٹ روزی روٹی چلانے کے لیے یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں نا جی, ایک بندہ پورا دن مزدوری کرتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ 500-600 کی دیہڑ لگاتا ہے, اور ایک بندہ جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ رہا ہے, اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے, وہاں اس کے وہ چادر بچھا کے بیٹھا ہو نا تو وہاں پہ بھی اس سے زیادہ دیہڑ اس کو مل جاتی ہے بغیر محنت کیے ہوئے. تو جہاں جہاں پیٹ لگا ہوا ہے میرے بھائی, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. سمپل از دیٹ. عثمان بھائی چائے لے آئیں. اب ہمارا مطلب 10 کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے. سوال جو آپ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی, تو لہٰذا میں چاہ رہا ہوں یہ کنٹینیوس اسی ریکارڈنگ میں ہی چلے جائیں. اور کسی کے ذہن میں سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. تسی بڑے سوال کر بیٹھے ہو, اور کسی کا سوال ہے نا, بعد میں جب میں اٹھ کے جا رہا ہوں نا تو مجھے آگے ایسے نہیں کسی نے کہا نہیں میرا سوال ہے. ادھر بیٹھے ہوئے جس نے سوال کرنا ادھر کریں. یہ جو آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ عمر فاروق جو ہے نا تم نے بارش کی دعا کو عباس کی. جی ہاں صحیح بخاری میں. لیکن وہ اس میں وہ بندہ بتا رہا کہ وہ قبر رسول پہ لے گئے تھے. بالکل جھوٹ بولتے ہیں جی. صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے. یہ ہمارا ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں نے حدیث ڈالی ہوئی ہے کتاب الاستسقاء چیپٹر میں صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں, اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے توسل کرتے تھے, اب ان کی وفات کے بعد ہم ان کے چچا کو لے کر آئے. اس میں کہیں نہیں موجود کہ قبر پہ لے کے گئے تھے. نماز استسقاء اوپن میدان میں ہوا کرتی تھی. استسقاء کا پروٹوکول ہی یہی ہے. اگر کہا جائے نا نماز عید ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد نبی میں ہوئی یا کسی میدان میں ہوئی. میدان میں ہی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے
اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی استسقاء ہوئی تو وہ میدان میں ہی ہوتی تھی, قبر کا کوئی ذکر وہاں پہ موجود نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, بالکل جھوٹ باندھا ہے کسی نے. اے جناب صفرے لا کے نا 10 نو 100 تے 100 نو 1000 بنا دیندے نے اپنی طرف سے. لہذا کوئی بندہ بات کرے اس سے بات کرے کہ بھئی یہ جو بات بتا رہے ہو یہ لکھی کہاں ہوئی ہے, دکھاؤ. یہ چیز جو ہے نا یہ امت کا قبلہ درست کرے گی. یہ جو آج کل اب ہم نے ایک فضا کریٹ کی ہے کہ لوگوں سے پوچھیں کہ یہ بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے, اور آپ یہ بھی اعتبار نہ کریں کہ وہ کتنا اتھینٹک ہے. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں نہیں جی وہ اسی اہل حدیث عالم کو سنا ہے کہ بھئی اہل حدیث کے جھوٹ نہیں بول سکتا, اہل حدیث نہیں غلطی کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ باقیوں کی نسبت ان میں تحقیق والا معاملہ بہتر ہے, ذرا احتیاط کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. لیکن ان میں بھی بڑے عجیب و غریب مولوی بھی ہیں جو مطلب وہ سرے لگانے والے اور وہ عجیب و غریب جھوٹی روایتیں بھی بیان کر سکتے ہیں. ایون تحقیقی لوگ بھی جھوٹی روایتیں بیان کر جاتے ہیں. میں توصیف راشدی کو سن رہا تھا, اس نے وہ روایت بیان کر دی کہ وہ سنوں کی مانند وہ نیکیوں والی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹی روایت ہے یہ سنن بیکی کی, ٹھیک ہے, بالکل جھوٹی روایت ہے یہ. تو جھوٹی روایتیں یہ لوگ بیان کر جاتے ہیں, اور کئی بعض اوقات وہ صحیح روایتوں کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں. اور الیاس گمن صاحب نے پھر توصیف راشدی صاحب کی کلاس لی ہے, ٹھیک لی ہے, وہ جتنی حصے کی لی ہے کہ وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہ صحیح حدیث ہے, امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے. اس نے کہا یہ روایت صحیح نہیں ہے, اور الیاس گمن صاحب نے پھر اس کی کلاس لی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں بعد میں رجوع کر لیا, لیکن ہم یہ پہلے پوچھیں گے پہلے کس شیطان نے اس کو یہ پٹی پڑھائی تھی. رجوع بعد میں ہو. دیکھیں رجوع والا معاملہ اس کو بتائے کہ یہ رجوع تو اس بات کا ہوتا ہے نا جس میں وہ کہے کہ جی فلاں فلاں نے ضعیف کہا تھا. رجوع ہمارے بھی ریکارڈ ہے, ہمارے سارے رجوع اس طریقے سے ہے کہ ہم نے کسی حدیث کو پہلے صحیح کہا اور بعد میں کہا ضعیف ہے. تو وہ صحیح میں ہم بتاتے تھے کہ شیخ البانی نے صحیح کہا, لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا ان کے منہج میں غلطی تھی. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ توصیف راشدی نے اس حدیث کو جو غلط کہا تھا دنیا میں کس شیطان نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ یہ حدیث غلط ہے. اس کو تو سارے محدثین صحیح لکھتے ہیں, امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے صحیح حدیث ہے. تو کس نے, ایک شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا تھا, شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ضعیف کہا تھا, کس محدث نے اس کو ضعیف کہا تھا؟ تو اس کی تحقیق سے متاثر ہو گئے, کیونکہ توصیف راشدی تو محقق نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو سپیکر ہے, وہ تو خطیب ہے, تو کہیں سے نالج لیا تھا نا, تو وہ پہلے بتایا نا. ہم نے جب رجوع کیا تو بتایا کہ ہم نے یہ کہا تھا شیخ البانی اس کو صحیح کہتے تھے, اس وجہ سے ہم نے صحیح کہہ دیا تھا, اب ہمیں پتا چاہیے یہ ضعیف ہے, تو ہم حوالہ دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کھوتا گھوڑا برابر نہ کرو, زمین آسمان کا فرق ہے. اسی جناب منٹ تو گال نو پھڑنے ہیں, وہ بتایا کہ کیا ہوا تھا. ہم نے اگر رجوع کیا ہے تو بتایا کہ یہ اس وجہ سے ہوا تھا, صرف ہمیں اس معاملے میں غلطی نہیں لگی, یہ تھا. لیکن اگر آپ کی ایک صرف انٹینشن بن گئی ہے کہ چونکہ آپ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ چونکہ یہ حدیث بریلوی بیان کرتے ہیں اس لیے ضعیف ہی ہوگی, اگر یہ کرائٹیریا تو بتائے نا, ہم بتاتے ہیں اس وجہ سے اس نے کہا تھا, تو مانے بھی اوپنلی کہ اس وجہ سے کہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے. تو اب دیکھیں اصلاح ہو رہی ہے, اصلاح کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. مطلب یہی توصیف راشدی تھا کسی زمانے میں, مطلب وہ مولا لفظ کو معیوب سمجھتے تھے. اب میں وہ سنتا ہوں کلپ اس کے نئے نئے تازہ تازہ چڑھے ہیں, اور نیچے لکھا ہوتا ہے ریپلائی ٹو علی مرزا. وہ ریپلائی ٹو علی مرزا نہیں, ریپلائی ٹو یور پبلک. علی مرزا نے علی مرزا نے تینوں دسیا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا حدیث ہے, تھوڑے سارے بزرگ بابا نو دسے ہی علی مرزا نے, تو منو کو ریپلائی پہ کر دو لوگوں کے لرن فرام علی مرزا, یہ کلپ بنایا کرے. بلکہ آج کل تو میں دیکھتا ہوں جس بندے نے مشہور ہونا ہوتا ہے نا وہ ساتھ علی مرزا لکھ دیتا ہے, اور آدھے آدھے کلپ میرے چڑھا دیتے ہیں نا بیچ میں. کو بیچ میں سے کلپ کاٹا, میں نے پوری بات کیا کی ہوئی ہے وہ نہیں لی, آدھا کلپ کاٹا, پیچھے اوپر پوری تقریر چڑھا دی, اور اس میں لکھا ہوا ریپلائی ٹو علی مرزا. تو میرے بھائی اس طرح کی جو تعصب پہ مبنی چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, بالکل علمی شغف ہونا چاہیے. جی 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ سنت ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, جامعہ ترمذی میں موجود ہے حدیث. مسئلہ نمبر 66A واقعہ کربلا اور محرم سے متعلق 5 علمی پوائنٹس میں نے اس میں بھی بتایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں اور 9 کا بھی ساتھ ملائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. اور میں نے یہ خیر بڑی ڈیٹیل طرف بحث ہے یہ 9-10 محرم کے حوالے سے. کلپ ہمارا فیس بک پہ میرا چڑھا ہوا ہے, لیٹسٹ کلپ یہی چڑھا ہوا ہے 9-10 محرم کے روزے کی فضیلت کے اعتبار سے. بس 9-10 کا محرم کا روزہ رکھے نا یہ دونوں تھے, اس سے بڑا اور اسپیشل کیا کرنا ہے, یہی ہے روزہ. باقی جو نوافل وغیرہ بنائے ہوئے ہیں وہ کوئی ثابت نہیں ہے. چلے لگانے دیں جی, کوئی سبیلیں لگا رہے ہیں, اللہ کے لیے بانٹنے دیں, چھوڑ دیں اس مسئلے کو. اللہ تعالیٰ نے
اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا تھا, یہ مسئلہ ویریفائی کرنے والا. تو ایسی کوئی بات ہے کہ سب روح کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا اور بعد میں جب پیدا کر دیا تو یہ لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ کون اقرار بعد میں کرتا ہے؟ ہاں یہ تو الستو بربکم سورۃ الاعراف میں آیا نا. میرا مسئلہ نمبر 104A, B, C 3 مسئلہ تقدیر پہ لیکچر, اس میں شروع میں ہی میں نے یہ کہا تھا نا, الستو بربکم قالوا بلا. تمام لوگوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے. تو یہ اقرار کیا ہوا ہے, یعنی روحوں سے عہد لی, یعنی ہماری انسٹنکٹ میں توحید ڈال دی ہے. وہ توحید یہی ہے کہ ہر انسان کو مطلب یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کرنے کے بعد یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے. مطلب میرے ماں باپ نے نہیں بنایا مجھے, کیونکہ ان کو بھی کسی نے بنایا ہوا ہے. تو مسئلہ تقدیر پہ میں نے 200 آیات قرآن کی کور کی ہیں. شروع میں یہ آیات ہے مسئلہ نمبر 104A میں, مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد, اس میں بات کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بعد میں ظاہر ہے پھر آپشن پہ چھوڑ دیا نا. تو جی ماتم کو کنڈیم کرنے پہ میرا مسئلہ نمبر 66A کے آخری 45 منٹ ماتم کے خلاف ہے. 66A مسئلہ میرا محرم پہ ایکسکلوسیو ہے. واقعہ کربلا اور محرم الحرام سے متعلق 5 علمی پوائنٹس, اس میں نے یہ ساری باتیں ڈیٹیل سے بیان کی ہیں. جو اہل تشیع کی طرف سے 3 بڑے دلائل دیے جاتے ہیں. سیدہ عائشہ کے ماتم والی ایک روایت ہے صحیح, اس کے حوالے سے میں نے جواب دیا ہے. مسند احمد کی, اسی طریقے سے قرآن پاک سے ماتم کی دلیل اور ویسے کرنی کے حوالے سے یہ 3 دلائل مین ان کے جو تھے وہ انشاءاللہ ہمارے فیس بک پہ وہ کلپ چڑھیں گے. ابھی یہ محرم کا مہینہ سٹارٹ ہوا ہے نا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو ابھی وہ کلپ چڑھیں گے انشاءاللہ. مسئلہ 66 جی پوچھ لیں. جی ہاں جی, ہاں جی, یہ 6 پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر وہ شخص جس پر ظلم ہوا ہو. ظاہر ہے جس پہ ظلم ہوا ہوتا ہے وہ اس وقت اگر برائی کی بات کسی کے لیے بد دعا نکال دیتا ہے, اللہ کو بد دعا پسند نہیں ہے, لیکن جس پر ظلم ہوا ہے اس وقت وہ کسی کے لیے بد دعا نکال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتا ہے میں گرفت نہیں کرتا. ظاہر ہے اس کا دل دکھا ہوا ہے نا. نہیں ماتم اس سے نہیں ثابت ہوتا میرے بھائی, اس سے صرف نوحہ ثابت ہوتا ہے. تو نوحہ کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں, نوحہ کر سکتے ہیں. نوحہ یہ کہ اشعار کی شکل میں آپ واقعہ کربلا بیان کریں جو صحیح سند سے ثابت ہے, یا اہل بیت کی شان بیان کریں. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. ام سلمہ نے, میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری والدہ نے جنوں کو حضرت حسین پہ نوحہ کرتے سنا تھا. یہ صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے. میں نے 72 احادیث جو جمع کی ہیں واقعہ کربلا پہ اس میں بھی ڈالی ہے. کیا چیز وہ نوحہ اس طرح کا نوحہ منع ہے جس میں کسی کی ایسی تعریف بیان کی جائے جو اس میں موجود نہ ہو, وہ نوحہ منع ہے. جیسے قرآن حکیم میں شاعری کو کنڈیم کیا گیا, اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ شاعری مکمل طور پہ کنڈیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اشعار پڑھے ہیں, فی البدیہہ آپ کی زبان سے اشعار نکلے, ان النبی لا کذب, ارے ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس کے علاوہ صحابہ کرام اشعار پڑھتے تھے. حسان ابن ثابت کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے اشعار پڑھتے تھے, لیکن سورہ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے شاعروں کو کنڈیم بھی کیا. تو یہ بری شاعری اور اچھی شاعری کا فرق ہے. اسی طریقے سے نوحہ اس طرح کا نوحہ جس کے اندر آپ گریبان چانک کر لیتے ہیں, پیٹنا شروع کر دیتے ہیں نعوذ باللہ, یا آپ کسی کی ایسی تحسین بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر وصف موجود نہیں ہے, وہ نوحہ منع ہے. باقی جو نوحہ ہے وہ شاعرانہ کلام, آپ منقبت کہہ لیں, نوحہ کہہ لیں, نعت کہہ لیں. اب ایسی نعت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہوگا, غم پر مبنی ہوگی, تو وہ نوحہ کہلائے گی. نوحہ کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس میں ماتم کر رہے ہوں گے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں کوئی اشعار کسی شخص نے کیے ہیں تو نوحہ کہلائیں گے. تو جنوں نے بھی جو ہے وہ نوحہ کیا, صحیح سند کے ساتھ مسند احمد کی حدیث موجود ہے, اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اپنی فضائل صحابہ کتاب میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری والدہ جو سب سے آخر میں, ہماری اماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں, انہوں نے جنوں کا نوحہ سیدنا حسین علیہ السلام کے اوپر خود سنا تھا. نوحہ سے مراد ہے کہ وہ ایسی بہت بلند آواز سے نہ رویا جائے, اور رونا اور یاد کر کے رونا, اس اعتبار سے رونا ان کی قربانی کو یاد کرنا, اس میں کوئی افراد و تفرید کا معاملہ نہ ہوا. اور سوال جی کسی کا؟ قبرستان میں جائے تو قبروں پہ یہ جو خود روح بہت ساری جھاڑیاں ہوئی ہوتی ہے اور قبر صحیح نظر ہی نہیں آتی, جی تو اس طرح ان کی صفائی وغیرہ کر کے یا قبر کو وزیبل کرنا, یا اس طرح بدعت میں تو نہیں آتا؟ نہیں, جھاڑ جھنکار وغیرہ تو دور کرنا چاہیے قبروں کے اوپر جو بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تاکہ لوگ قبرستان آئیں تو ان کے لیے پرابلم نہ ہو. کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
باقی جو قبر کے عین اوپر کوئی جیسے کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی مبارک اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑ کے 2 حصے کر کے اس پہ لگا دی اور فرمایا کہ ان کی وجہ سے عذاب کی تخفیف ہوتی رہے گی. تو ٹہنیاں وغیرہ جو ہے وہ اس طریقے سے لگا دینا قبر کے اوپر, یا کوئی قبر کے اوپر درخت کا اگنا, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر اگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اگر کسی کو تکلیف نہیں دے رہا. اور اگر اس طرح کی جھاڑیاں ہیں کہ قبرستان میں جاتے ہوئے قبر کی زیارت کرتے وقت کسی کو تکلیف ہوتی ہے, تو ظاہر قبر کی زیارت تو سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ ان کی وفات کے 50 سال کے بعد گئے. اب 50 سال تک اس قبر کے اثار موجود تھے, صحیح مسلم میں آتا ہے, اور بڑا روئے وہاں پر جا کر. تو مطلب قبر کے اثار ہونے چاہیے, سنت ہے. باقی قبر کے اوپر مزار بنانا, قبر کو بہت اونچا کرنا یا اس طریقے سے اور کوئی معاملات کرنا وہ غلط ہے. قبر جو ہے وہ ایک بالش کے برابر اونچی ہو. میرا مسئلہ نمبر 27 قبروں پر مزارات کے اوپر ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو قبر کے ارد گرد پتھر رکھ کے اس کی مٹی کو بہنے سے روکنے کے لیے کرنا تو بالکل درست ہے. قبر کے سرانے ایسا پتھر لگانا جس سے نشانی ہو, درست ہے. باقی اس کے اوپر لکھنا وغیرہ, لکھائی کرنا وہ غلط ہے. اور میں نے اکثر دیکھا بھی ہے کہ یہ عموماً قبرستان کے اندر ظاہر ہے کتے بھی اور بلیاں بھی اور بکریاں بھی پھر رہی ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے ان کو تو نہیں پتہ ہوتا, وہ مطلب اسی طریقے سے قبروں پہ پیشاب بھی کرتی ہیں, اور بعض کا یعنی قبر کی تختیاں لگی ہوئی ہیں, اس پہ آیت الکرسی لگی ہوئی ہے, اس پہ بھی پیشاب کر دیتی ہیں. تو ظاہر ہے اس کی حکمت اب اس حوالے سے بھی ہمیں سمجھ آئی. قبرستان میں صرف نشانی کے لیے رکھ لیا جائے, یا کوئی نمبر کرنا ہے, جس طرح اسلام آباد میں قبریں ہوتی ہیں وہ قبروں پہ نمبر لگ جاتا ہے, یعنی یہ پلاٹ نمبر الاٹ ہوتا ہے, گلی نمبر اور پلاٹ نمبر. تو وہ جہاں ایک قبر بنی ہوئی ہے وہیں پہ وہ ایک قبر ہی رہتی ہے. تو اس طریقے سے وہاں پر بھی کچی قبریں موجود ہیں, پکی بھی لوگوں نے بنائی ہیں, ورنہ پکی قبر کا اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے. بالش پر کی اجازت ہے یا بالکل نہیں, بالش بار کی اجازت ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی. تو یہ بالش تک اجازت ہے. برابر زمین کے کرنا وہ افضل ہے, برابر کر سے بالکل بہتر ہے. جیسا کہ بقیہ غرقت قبرستان میں آپ دیکھیں تو کئی قبریں جو ہیں بالکل زمین کے برابر ہیں, ارد گرد پتھر رکھ کے نشانی رکھی ہوئی ہے, کئی ایک بالش تو اونچی ہیں, دونوں درست ہیں. علی بھائی شہروں میں تو وہ قبروں کا پتہ ہی نہیں چلتا, وہ ہر محرم میں اتنی مٹی ڈالی جاتی ہے اور پھر نئی قبریں بن جاتی ہیں قبروں کے اوپر. تو وہ تو ہمارے کئی عزیز ایسے ہیں کہ ان کی ہمارے سامنے فوت ہوئے 20-20 سال بعد ان کی قبروں کا پتہ نہیں چل رہا ہے. چلے قبروں کا نہیں پتہ چل رہا, ان کا تو پتہ چل جاتا ہے نا, ان کو لیے تو دعا کریں نا. ہاں جی, قبر پہ جا کے دعا کرنا ضروری نہیں, گھر بیٹھ کے بھی دعا ہو سکتی. قبر پہ تو اس لیے جایا جاتا ہے کہ تاکہ جانے والے کو عبرت ہو کہ میں نے بھی اس کی جگہ جانا ہے. قبروں پہ ضرور جائیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو وہ اس کا مقصد کچھ اور ہے, مزاروں پہ نہیں, قبروں پہ. تو مزاروں پہ تو جا کے تو مطلب آپ آخرت سے غافل ہی ہوں گے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جگہ بنی ہے وہاں پر تو جانا ہی منع ہے. تو قبروں پہ جائیں تاکہ آخرت کی یاد آئے, تو اس کے لیے. باقی کسی کو دعا کرنے کے لیے, صدقہ خیرات کرنے کے لیے آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے آپ دعا کریں, دعا اس تک پہنچے گی, وہ تو اللہ نے پہنچانی ہے. اس کے لیے قبر پہ پہنچنا تو ضروری نہیں ہے, وہ پہنچ رہی ہے. تو آثار اگر مٹ بھی گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ہم جتنا مہنگے سے مہنگا کفن دیں, جس کی قبر جنت کا باغ بننی ہے اس کو جنتی کفن مل جانا ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے کفن کا کوئی محتاج نہیں ہے. اور آخرت کے معاملات اپنی تیاری, مطلب لوگ مر جاتے ہیں نا, لوگ افسوس کر رہے ہوتے ہیں یار کہ پچھلوں کا کیا بنے گا. مجھے تو ہمیشہ افسوس ہوتا ہے کہ ادا کے بڑھنا ہے. حقیقت بات ہے, سب سے زیادہ ترس اس بندے پہ کھانا چاہیے کہ یار یہ بندہ بیچارہ پلان ہی کرتا رہ گیا, اس کے ساتھ اب بننی کیا ہے. یقین کریں یہ ہے اصل بات. اور اس کے ساتھ یہ کہ پھر میرے ساتھ کیا بننا ہے. پچھلوں کا کیا ہے, پچھلے یار دنیا میں اگر کسی شخص کے جانے سے دنیا بند ہوتی تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور اس وقت صحابہ کی یہ حالت تھی کہ مطلب یعنی کہ ہوش ہی نہیں تھی. اور ساری جو فتوحات ہیں وہ حسن کی وفات کے بعد ہوئی ہیں. فتوحات کو دیکھیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ صحابہ جو اس وقت غش کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہوئے تھے کہ انہوں نے یار بعد میں کیا ہو, تو مطلب حضرت عمر نے تو کہہ دیا تھا میں گردن اتار دوں گا, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو کدھر حضرت عمر کے دور میں یرموک اور قادسیہ ہونی تھی, رومن اور پرشین امپائر گرنی تھی. اگر کوئی فرق پڑنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے سے فرق پڑتا, تو کسی کے جانے سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اس اعتبار سے ضرور فرق پڑا کہ بعد والے لوگ آپ کی صحبت میں نہیں آ سکے, لیکن دنیا کا نظام تو چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون.
وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور الہدا قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے، خواہ کافر اس کا برا مان جائے. تو یہ دین انشاءاللہ سپرسیڈ کرنا ہے، قیامت سے پہلے غلبہ پوری دنیا پہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی دفعہ محرم الحرام پہ کوسچن آنسر سیشن ہوگا. میں کچھ اپنی گزارشات بھی رکھوں گا. مسئلہ نمبر 110 جے ریکارڈ ہوگا اگلی دفعہ انشاءاللہ. اور جے فار جیلم بھی ہو گیا ہے. جیلم سے یہ جنگ جے فار جنگ اور جیلم سے یہ دعوت الحمدللہ لانچ ہوئی ہے حسینیت کی انشاءاللہ تعالی بڑے پیمانے پر. پہلے ناسبیت بھی ساری جیلم سے ہی پھیلی ہے. فیض عالم صدیقی بھی ہماری اکیڈمی کے بالکل پیچھے ایک مسجد تھی اہل حدیث کی، اور وہاں سے اس نے یہ خباثت لانچ کی تھی. سیدنا علی کے بغض والی یہ بابے بگے کی ڈاکٹر صاحب تو اڈیلی مسیح تھی، تو پھر بعد میں قتل ہو گیا تھا وہ. تو باقی اللہ تعالیٰ نے جیلم سے یہ دعوت انشاءاللہ جو لانچ کی ہے پوری دنیا تک پہنچی ہے. ناسبیت کے خلاف اہل سنت کا مقدمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.